آپ بہت زیادہ جو ہے آپ کی صحافت پرو پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافت ہے. مجھے یاد ہے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 4 years I was without a job. ہمارے کولیگ ہیں کاشف عباسی صاحب, he wants to do his show, ARY wants to keep him, لیکن نہیں رکھ سک رہے. کس قسم کا کنٹرول ہوتا ہے؟ کیا ٹاپک وائز کنٹرول ہوتا ہے, کیا گیسٹ وائز کنٹرول ہوتا ہے, کیا اینگل لینا ہے؟ I was told in the وہ جو IFB ہمیں لگی ہوتی ہے ایئر پیس, اس میں مجھے کہا گیا کہ اسحاق ڈار is an absconder, like the person actually wanted me to say it on the show, and there I took a break. میں نے بریک لیا, I resigned. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹرولز ہیں, وہ ریلیونٹ کوارٹرز کے ٹرولز ہیں, وہ جرنلسٹ کے بھی اپنے ٹرولز ہیں. ڈو یو آلسو بلیو کہ اس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے ہوا, یا عمران خان نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی؟ علی زیدی صاحب نے فوراً آؤٹ آف ریئیکشن آ کے مجھے سوشل میڈیا پہ آ کے ٹرول کیا. انہوں نے آ کے ریئیکشن دیا, انہوں نے کہا گیٹ ریڈی فار اے لا سوٹ. میں نے ان کو اپنے گھر کا ایڈریس بھیجا, میں نے کہا آئی ایم ویٹنگ فار دا ڈاکیومنٹس. آئی یوز ٹو گیٹ ویری افیکٹڈ. یہ ٹرولز وغیرہ جب آپ کو کرتے ہیں, گالم گلوچ اسپیشلی جب فیملی ممبرس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اب یوز ٹو افیکٹ. عمران خان کے ساتھ ملاقات کا جو لسٹ تھی اس میں آپ کا نام تھا, اور اس حوالے سے جو ہے یہ پورا جو ہے وہ شروع ہوا. آپ آ کے مجھے میری پوری کریڈیبلٹی, میری پروفیشنل جرنلزم کو آپ امپیکٹ کرو یہ کہہ کے کہ جی عمران خان کے لیے پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, اس کو جیل میں ان کو ان کے لیے خواتین کا انتظام ہو رہا ہے. ہمارا کولیگ ہے شاہ زیب خانزادہ, شاہ زیب کے ساتھ جو مال میں ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. آپ نے اس بندے کے پتہ نہیں کہاں تک آپ نے باہر کے اس کے سارے کانٹیکٹس, یہ وہ اس کے ادھر پاکستان کے اندر کے اس کے سارے روٹس وغیرہ آپ نے سب کچھ نکال دیا. وہ جو ٹرول باہر بیٹھا ہے وہ آ کے پاکستان آتا ہے, وہ سٹنگ منسٹرز کے ساتھ لنچ کرتا ہے, اس کو ہوسٹ کیا جاتا ہے, اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. کس صوبے میں کام ہو رہا ہے؟ تو لوگ جو ہیں کہیں گے ہاں پنجاب میں مریم نواز جو ہیں ان کے پروجیکٹس ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, ایٹ لیسٹ کوشش کر رہی ہیں. ان کے انڈر پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ایک پیرل, آپ نے اس کو پولیس فورس ایک کھڑی کر دی ہے CCD کے فارم میں. آپ نے پنجاب کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا. اب پنجاب گورنمنٹ نے اس بسنت کے ایونٹ کے فوری بعد انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ لگائی اور انہوں نے لکھا جنزی کا ووٹ کس کا, کہ نیچے جو پوسٹ پہ ریپلائز تھے وہ جنزی کا جواب تھا. آپ دکھا رہے ہیں اس کو ایک اسٹیجڈ آڈینس جس میں بچی مریم نواز صاحبہ کے گلے لگ کے جو ہے وہ رو رہی ہے. وہ جنزی اپنے باپ کے گلے لگ کے روتا نہیں ہے. تو ایک آرٹیکل آتا ہے وہی نہیں آنے دیتے. آپ نے دیکھا کہ کیا اگر تو آپ ہٹاتے نا تو وہ شاید 5 لوگ پڑھتے, لیکن آپ نے ہٹا دیا تو کروڑوں لوگوں کو آپ نے پڑھوا دیا. جہاز کے معاملے پہ جو ڈس انفارمیشن ہے, جو کہ معذرت کے ساتھ پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں, جس قسم کی ڈس انفارمیشن ان کی طرف سے آ رہی ہے, میں زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ مجھ پہ اور آپ پہ پھر پیکا ہوگا. سو فائنلی اف دیر از ون ہو سیز دیر نو ڈیل, مجھے ڈیل نہیں اسٹرائک کر رہی, آئی ول ناٹ بچ. تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈیل نہیں کر رہا, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. سب سے جو لمبی جیل کاٹی ہے وہ عمران خان صاحب نے کاٹ کے, اور جتنی کوئی ایسا بات سیٹ کر دیا وہ اگلوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. ایوری بڈی از آف دا اوپینین کہ جی وہ کبھی وہ ڈیل اسٹرائک اس نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے کر لیتا, وہ کبھی اس کے اندر وہ انزائمز ہی نہیں ہے. ہلو جی, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج جو میری مہمان ہیں جرنلسٹ ہیں, کافی بولڈ اور بلنٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کنٹروورسیز بھی جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں اپنے ارد گرد. بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, بٹ یٹ آئی وڈ سے کہ شی بلانگس ٹو جنریشن جن سے ینگ لوگ بھی جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور ینگ لوگوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو سوری ایکسکیوز می, لیٹس ویلکم علینا شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علینا, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیا میں اتنی بولڈ اور بلنٹ ہے کہ میری آواز ہی جو ہے وہ اٹک گئی. تھینک یو, اٹس لولی ٹو بی ہیئر ود یو. اینڈ آپ کے ہم یہ دیکھتے رہتے تھے پوڈ کاسٹ, تو فائنلی وہ کہتے ہیں نا ایک بریک تھرو آپ کو لائف میں ملنا ہوتا ہے. سو اٹس لولی ٹو بی. گریٹ گریٹ گریٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یہ بتائیے گا ٹی وی زیادہ انجوائے کر رہی ہیں یا یوٹیوب زیادہ انجوائے کر رہی ہیں؟ آئی تھنک اسٹارٹنگ آف فرام پرنٹ کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. جب آپ کو کوئی آپ خبریں جب اسٹوری آپ دیتے تھے تو اس کے بعد نو بڈی نوز یور فیس, کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے. اس کے بعد آپ ٹی وی پہ آئے تو ایک ٹرانزیشن والا ایک موڈ تھا. اور ٹی وی اگین راتوں رات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کو کس طرح سے اسٹار بنا دیتا ہے, اور اس کا ایک اپنا ہی ایک چارم ہوتا ہے. اینڈ ود ٹائم جب یہ ڈیجیٹل ایرا آیا ہے, سو یہ یوٹیوب اور جو ویڈیو لاگز ہیں, میرے خیال سے اس پہ جو انسٹنٹ فیڈ بیک اور ریئل ٹائم فیڈ بیک جب آپ
آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے کچھ بھی اگر غلط کیا تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے. سو آئی ایکچولی تھنک کہ آج کے اس دور میں جب یہ میڈیم آپ کے پاس آ چکا ہے جس سے آپ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ ہی ایڈیٹر ہیں, آپ ہی وہ چیف ایڈیٹر ہیں, آپ ہی فیکچوئل آپ نے ہونا ہے, آپ نے آبجیکٹو جرنلزم کرنی ہے کیونکہ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. سو یو انجوائے دیٹ. ہاں, اور وہ جو ریئل ٹائم کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ طرح طرح کے آتے ہیں, اس میں کیا کیا کریٹیوٹی ہوتی ہے ان کامنٹس میں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کچھ کہہ کے جو ہے وہ آپ بھاگ نہیں سکتے, وہ لوگ آپ کو فوراً پکڑتے ہیں کہ جی آپ نے پچھلے دفعہ آپ کا یہ اسٹانس تھا, آپ آج یہ کہہ رہے ہیں. سو یو نو ایک وہ اینڈ یو گیٹ سو ایڈکٹڈ ٹو اٹ کہ مطلب مجھے یاد ہے I started my YouTube in 2019, so I was pretty inconsistent. لوگ کامنٹس کرتے تھے کہ جی آپ کے ریگولر ویڈیوز نہیں آتی, so they lose a track as well کہ آپ جب ریگولر پوسٹ نہیں کر رہے, so why would anybody want to stick to watching your channel. جب آپ کی پرسسٹنس کے ساتھ جب آپ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ دے اسٹارٹ لائکنگ اٹ, پھر وہ کامنٹس, پھر وہ آپ کو ایز اے فیملی آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور پھر وہ مجھے میرے خیال سے ود ٹائم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو پتہ ہے خبریں کس طرح سے ہوتی ہیں. مطلب فار دس میڈیم میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو کسی وہ لیگیسی میڈیا کی اب ضرورت بھی پڑتی ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں, اور دس از واٹ آئی تھنک ڈرائیوز دا نیوز دیز ڈیز. میرے خیال سے یہی وہ میڈیم ہے. تو یہ بتائیں کہ کامنٹس کو رپلائی کرتی ہیں؟ میں تو سب سے یہ پوچھتی ہوں بیکاز وین آئی ایم رپلائنگ آئی ایم جسٹ تھنکنگ شوڈ آئی اور شوڈ آئی ناٹ, ول دس جنریٹ مور کنٹروورسی اینڈ مور ہیٹ. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ سو میرے خیال سے یو نو اٹ سنس یو ڈو یوٹیوب ایز ویل, یوٹیوب پہ جو کامنٹس آتے ہیں ہر طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں. پھر ایک وہ ٹرول والی کیٹیگری جو ہم ابھی بات بھی کریں گے, ٹرول کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے. کامنٹس آئی گو تھرو ایچ اینڈ ایوری کامنٹ. سو لوگوں کے لیے انگیج کرنے کا وہ ایک میڈیم ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہے ہیں, اینڈ دے ایکچولی لائک اٹ. جب ہم ٹی وی پہ شوز کر رہے ہوتے تھے کسی زمانے میں تو ہم لائیو کالس وغیرہ, اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ ہیں, لیکن کبھی لائیو کالس کرتے تھے, اوچی لائیو کالس جو ہے وہ اتنی بمبارڈ کر دیتے تھے, آپ کے نمبرز وغیرہ, مزہ آتا تھا. آپ کویشچنز لے رہے ہیں, آپ جو ایون ان فیکٹ آپ بھی ہم بھی جب وہ ہم اسٹاک مارکیٹ اکانومی وغیرہ کے شوز کر رہے ہوتے تھے تو لوگوں کا ایک وہ رسپانس آنا, وہ ہم اتنے وہ ایک الگ اس کی ایڈکشن تھی. ابھی یہ کامنٹس کے تھرو دے ایکچولی فیل دیٹ اف یو رسپونڈ ٹو دیم دے فیل ویری ڈیلائٹڈ. آپ انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کے کامنٹس میں. مطلب آپ لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے خیال سے اویئرنیس اب ہماری پبلک میں ہے, آپ لوگوں کو نہ چلا سکتے ہیں. آپ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایک ایک کہا ہوا جو لفظ ہے وہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. اس میں ایک مزہ بھی ہے اور وہ آپ کو چیک میں بھی رکھتا ہے, وہ آپ کو ڈائگریس کرنے نہیں دیتا کسی بھی چیز سے. اور لوگوں کو پتہ ہے میرے خیال سے ہم سے زیادہ اویئر جو ہے وہ پاکستان کی اب عوام ہے, اور پھر دنیا بھر سے بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے رسپانسز بنگلہ دیش, انڈیا سے بیٹھ کے وہ ساری ایک آڈینس ہے جو کہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, باہر ممالک سے. سو وہ میرے خیال سے وہ آپ انجوائے بھی کرتے ہیں, اس سے آپ کی لرننگ بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. میرے خیال سے کرٹیسزم بھی, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے, پازیٹیولی لیتے ہوئے اٹس اے کمپلیمنٹ فار یو. ہاں, مجھے تو بہت مزہ آیا. ابھی کرکٹ شوز جو ہے وہ کرکٹ پہ جو ہے میں نے کیے, اور اس میں ظاہر ہے انڈیا سے جو ہے وہ بہت زیادہ انگیجمنٹ آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اٹس فن ٹو ریڈ دا کامنٹس اینڈ آل دیٹ. مجھے یہ لیکن یہ بتائیں, یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن فریڈم زیادہ کہاں ہے, ٹی وی اور یوٹیوب؟ آئی تھنک یو نو اٹ. ٹی وی پہ اب تو اٹس انفارچونیٹ ایز ویل. مطلب میں 80s 90s کے دور کا صحافی نہیں ہوں. میں نے جب اپنی جرنلزم اسٹارٹ کی تو دس واز مڈ ٹو لیٹ 2000s, اور میں نے مشرف ایرا دیکھا, میں نے PMLN کا دور دیکھا, میں نے پھر وہ PTI کا دور دیکھا, ہم ہائیبریڈ دور بھی اب دیکھ رہے ہیں. سو وہ تمام ادوار کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک دس از دا لوئسٹ دیٹ آئی ہیو سین. جنہوں نے 80s 90s کی صحافت کی بھی ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کبھی ایسا دور نہیں دیکھا گیا. اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جتنی ریسٹرکشنس کے ساتھ, جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ, یہ تو کبھی مطلب میرے خیال سے جو ہم نے ٹرمز ٹینیورز جو ہے وہ کور کیے ہیں اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مجھے یاد ہے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 4 years I was without a job. I left the screen. اینڈ اس کے بعد آئی اسٹرگل ٹو گیٹ بیک مائی سلاٹ, جو میرا سلاٹ ہوتا تھا وہ آئی کوڈ ناٹ. اور 4 سال لیکن میرے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمس تھے. میرے پاس سوشل میڈیا تھا, ٹویٹر تھا, دیگر پلیٹ فارمس تھے. میں 2019 میں اپنا یہ یوٹیوب اسٹیبلش کر چکی تھی. آئی کیپٹ رپورٹنگ فیکٹس,
اور اس کا میں نے ظاہر ہے اس کا ایک کانسیکوینس ایز اے ریزلٹ ٹو واٹ وی ور ڈوئنگ, ہماری جرنلزم کی کانسیکوینس یہ تھا کہ جی آپ بہت سارے صحافی اس وقت بھی ٹرمینیٹ کیے گئے تھے. آئی واز ون آف دیم. اور اس کے بعد جو ہے میں نے, لیکن میں وہ جو فیکٹس رپورٹ کرنے والی چیز میں نے روکی نہیں. 2018 میں کیونکہ میرے ساتھ غلط ہوا تو پھر میں آج کہوں کہ نہیں جی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے اور نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت برا 2018 میں کیا گیا تھا. میں نے بہت ان کی پالیسیز اور میڈیا کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی لے آفس اور جس طرح کی جو صورتحال تھی اس کا خمیازہ بہت سارے لوگ اٹھا رہے تھے. اس کا خمیازہ مطلب ہم تو چلے اینکرز کیٹیگری کے لوگ تھے, کیمرہ مین, بہت سارے ایسا اسٹاف ہمارا جو کہ نکال دیا گیا تھا. اور جسٹ بیکاز کہ وہ سب غلط ہو رہا تھا تو ہم کہیں کہ نہیں جی آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. سو ایسا نہیں میرے خیال سے ہونا چاہیے. مشکل دور ہر طرح کے اس میں ہمارے ساتھ بڑی میرے خیال سے ڈیفیکلٹیز کا ہم نے سامنا کیا ہے, لیکن ابھی جس طرح کے حالات ہیں یو نو اٹ, اتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی وہ لسٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جہاں پہ پریس ایسوسیشنز, پریس باڈیز, ہماری پریس یونینز وہ اسٹینڈ اگر نہ لے سک رہی ہوں. ہمارے کولیگ ہیں کاشف عباسی صاحب, ہی وانٹس ٹو ڈو ہز شو, ARY وانٹس ٹو کیپ ہم, لیکن نہیں رکھ سک رہے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, کاشف صاحب واپس سے اپنا شو ریزیوم نہیں کر سک رہے. ایوری بڈی نوز دا ریزن. آواز کون اٹھا رہا ہے ان کے لیے؟ کوئی ہماری پریس باڈیز کوئی اسٹینڈ لے رہی ہیں؟ مطلب آئی ایکچولی تھاٹ کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کاشف عباسی صاحب تھے کہ جو اتنے عرصے سے ایک جرنلزم کے ساتھ وابستگی اور میڈیا انڈسٹری کے ساتھ وابستگی, اور 1 سال سے وہ اپنے ٹی وی شوز نہیں کر رہے ہوں. سو میرے خیال سے, اور ہمارا ایک انکنڈیشنل میرے خیال سے ایک سرنڈر بھی نظر آتا ہے جو ہماری پریس یونینز اور جو ہماری پریس باڈیز ہیں ان کی طرف سے ایک کمپلیٹ سرنڈر ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال سے اب اور ورس کیا ہو سکتا ہے. سو ایک ہم نے ایک بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ دور سے گزر رہے ہیں, اور ہم کیونکہ آواز نہیں اٹھا سک رہے تو آگے اب آپ سوچیں کہ مطلب مزید بھی کس طرح سے یہ چیزیں آگے چلیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا علینا کہ مجبوری میں آواز نہیں اٹھا سکتے, بٹ میں نے تو کچھ اس طرح سے بھی دیکھا ہے, آپ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, بتا سکتی ہیں کہ ایک بٹرنس نظر آتی ہے اس چیز کی کہ جیسے آپ نے کاشف عباسی کا نام لیا یا اور بہت سارے جو ہیں اینکرز ہیں جن کو آف ایئر کر دیا گیا, جن ابھی نہیں ہیں اسکرینس پہ, کہ جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تب بھی تو جو ہے وہ سخت وقت تھا, یا فلاں لوگوں نے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی, یا یہ فلاں سیگمنٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی, تو اب بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اب بھگتے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت وہ کیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ بٹرنس آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک تو چلے نا مجبوری میں انسان آواز نہیں اٹھاتا کہ بھائی حالات اتنے سخت ہیں, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں. ایک یہ جان کر کے یہ سوچ کے کہ بٹرنس آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, اب ہم کیوں آواز اٹھائیں کسی کی. نہیں, میرے خیال سے وہ جو ڈیوائڈ ہے نا, وہ جو پولرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ڈیوائڈ اتنا ڈیپن کر چکا ہے, وہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت اس میں مخالفت میں نہیں کرتے کہ جی کل کو ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, یا پچھلے دور میں جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو میرے لیے کون میرے لیے اسٹینڈ لیا ہوا تھا. سو یہ بالکل لوگوں کے مائنڈز اور لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں موجود ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے میرے خیال سے اگر آپ نے اپنی فرٹرنٹی کو سیو کرنا ہے, آپ نے اپنی انڈسٹری کو سیو کرنا ہے, یہ آپ کی میرے خیال سے کمیونٹی ہے, اگر آپ یونائٹ نہیں ہو کے ایک یونیفائڈ فورس کی طرح اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے لیے کوئی اور آواز نہیں اٹھائے گا. آج کو یہ کاشف عباسی صاحب ہے, یہ دیگر اور صحافی ہیں, خواتین ہیں اس میں ایک بڑی تعداد میں, جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, میرے خیال سے اگر آپ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے کل کو اور بھی مزید اس کے خمیازہ جو ہے اس کا پورا ایک کانسیکوینس اور اس کی ایک پرائز پے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے خیال سے پھر ہم بہت دیر تو آلریڈی ہو چکی ہے. سو ابھی جس طرح سے چلایا جا رہا ہے معاملہ, اینڈ دوز ہو آر کالنگ دا شاٹس, میرے خیال سے ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنی وہ ڈیوائڈ جو ہے وہ ڈیپ ہوئی بھی ہے, وہ گہری ہے, کس طرح سے پورا ایک نیریٹو کنٹرول کیا جا رہا ہے تھرو آر فرٹرنٹی. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ اسٹینڈ تو لینا تھا, مطلب چینل کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ چینل کی اپنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس سم ونز بزنس, وہ ایڈس پہ چل رہا ہے, نیوز پیپرس کے لیے ان کے ایڈز بڑے جو ہے ان کے لیے معنی رکھتے ہیں. لیکن پریس باڈیز سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب ارشد صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا, دوسرے دیگر جو صحافی ہیں, عمران ریاض ہے, صابر شاکر ہے, یہ سب مجبوری میں ملک چھوڑ کے باہر گئے تھے. ان کے لیے زمین جو ہے وہ بالکل تنگ کی گئی تھی. ارشد صاحب بہت ایک ڈائی ہارڈ پاکستانی, اور ملک کے لیے ہر طرح سے اور صحافت میں
میرے خیال سے ان سے بہتر ایک رول ماڈل بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا, جو انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بار جس طرح کا سیٹ کر دیا ہے. لیکن ارشد صاحب کے حالات جو ہے وہ سب کے سامنے تھے, کس طرح سے ان کے اوپر ملٹیپل FIRs جو ہے وہ درج کی گئی, سو مچ سو کہ ان کی والدہ گزشتہ سال انصاف کی تلاش میں شی پاسڈ اوے, اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ کہ عدالتیں کیس اب لینے سے اب کیس ڈسمس کر دیا, ختم کر دیا. جی ہم نے کچھ آواز نہیں اٹھائی, ہم نے کچھ نہیں بولا, ہماری پریس باڈیز نے کچھ نہیں بولا. سو یہ المیہ ہے. اور اب مذاق جو ہے وہ تمام یہی سیاستدان تھے جو کہ ان کے جنازے کا, آئی اسٹل ریمبر, وہ تو ہم شاید مرتے دم تک بھی یاد رکھیں کہ مریم صاحبہ تھیں جو کہ ان کے جنازے کا مذاق اڑا رہی تھی, ٹویٹ کر رہی تھی, اس قسم کے الفاظ جو ہے اور ٹرولز کیا جا رہا تھا باقاعدہ ان کو. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ورسٹ حالات میں بھی جو ہے اسٹینڈ جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آیا, یا ایک یونٹی جو نظر ہونی چاہیے. مطلب آئیڈیلی اگر ہمارے مطلب ہم ساتھ کے اگر ہم بات کریں, اور یہ ہمارے بڑے پائنیئرز میں سے یہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت آج کو انڈسٹری کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چینل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, they really want to continue with what they were doing. They were reporting facts. اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سک رہے, ہم ان کے لیے ایک یونیفائڈ فورس نہیں, آئیڈیلی آئی ووڈ وانٹ ٹو سی کہ سارے اکٹھے ہو کے تبھی آپ ایک مضبوط ایک میرے خیال سے اسٹانس کے ساتھ یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. ادروائز تو آپ پھر اگلے لوگوں کو بھی آپ کیا ترغیب دیں گے کہ جی ہم ہاؤ کین وی ایکچولی میک اے ڈفرنس ان دس سوسائٹی, ہم معاشرے کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں کیونکہ اتنے اویئر ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی باقی ساری چیز منافقت ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے پھر آپ منافقت کر رہے ہیں. سو لوگ اب وہ میرے خیال سے ایک ڈفرنس وہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے لوگوں کے میرے خیال سے آپ ماسس کو, آڈینس کو اب نہیں چلا نہیں سکتے. ہم مجھے یہ بتائیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے جب آپ بات کرتی ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ کنٹرول ہے اور ایک کنٹرولڈ ماحول جو ہے وہ نظر آتا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کس قسم کا کنٹرول ہوتا ہے. کیا ٹاپک وائز کنٹرول ہوتا ہے, کیا گیسٹ وائز کنٹرول ہوتا ہے, کیا کسی چیز پہ کیا اینگل لینا ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے, کیا ہوتا کیا ہے؟ مشکل سوال ہے, لیکن بالکل کنٹرول اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ کچھ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے سارے لوگ جو ذرا سخت لائن اڈاپٹ کرتے ہیں وہ بین ہو جاتے ہیں. دین وی آلسو گیٹ لسٹ آف پیپل کہ جن کو آپ ٹی وی پہ بٹھا سکتے ہیں, جو بارڈ ہیں, جن کے نام جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں, جو اسکرین پہ نہیں ان کو ایئر ٹائم دیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اسپیشلی ہم نے دیکھا ہمارے گیسٹ لسٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم نے دونوں سائڈس کا ورژن, مطلب آبجیکٹیو جرنلزم تو یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ تمام ورژنس کو ناظرین کے سامنے رکھیں, لیٹ پیپل ڈیسائڈ. آپ جب ایک سائڈ کا نیریٹو صرف بیچنے کے لیے آپ دوسرے سائڈ کو بالکل کارنر کر کے رکھ دیں گے, جہاں پر آپ چاہیں آپ کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف, آپ اس کے لوگوں کو جس بیکاز کہ وہ تھوڑی ایک سخت لائن لے رہے ہیں, لیکن آپ کہیں کہ جی شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, رؤف حسن صاحب نے سخت بات کر دی ہے تو وہ بالکل بین ہو جائیں گے. سو آبویسلی ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ چیک لسٹ اب وہ بہت طویل ہو چکی ہے کانٹینٹ کے حوالے سے بھی, اینڈ دین اسمارٹلی بھی. مطلب سب کو پتہ ہے کہ ایز پاکستانیز وی نو دیٹ آر انسٹیٹیوشنز کم فرسٹ, اور ہم ہمیشہ یہ بات کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں جو بھی ان کی اندر رائیولریز ہو وہ کبھی بھی اپنے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ اپنے اداروں کو انڈرمائن نہیں کرتے. سو ایز میڈیا پرسنز بھی وی نو ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور ہماری ریڈ لائنس کیا ہے, اینڈ وی ول نیور ایکچولی ڈو دیٹ. مطلب ہم ہمیشہ ہمارے ملک کی سالمیت ہمارے لیے اول ہونی چاہیے, ہمارے لیے اداروں کا احترام, ہمارے لیے ملک کی بقا جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح. اور اسی طرح سے ہمارے لیے ہمارے اس ملک کا, بیکاز آپ کے شو پہ آنے سے پہلے تک آخری دفعہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک سپریم لا آف دا لینڈ ہے. سو اس کے لیے بھی ہمیں ایکولی آواز اٹھانی چاہیے, رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, جمہوریت کے لیے. اور میرے خیال سے ایک ڈفرینس آف اوپینین اگر ہوتا ہے تو بالکل وہ تو میرے خیال سے اور جان ڈالتا ہے. تو بجائے اس کے کہ چینلز کو اس ریسٹرکشنز کے ساتھ, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ, کہ جہاں پہ مانیٹرنگ, بہت سخت مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, پورے انڈسٹری یہ بات کا گواہ ہے, لیکن میرے خیال سے ایک فلو آف انفارمیشن بھی پرہیپس جو جہاں سے ساری چیزیں آتھورائز ہو رہی ہیں ان کو بھی جو ڈر خوف ہے وہ اسی بات کا ہے کہ یہ آج کل کا جو دور ہے جس میں ایک فلڈ گیٹ آف انفارمیشن ہے, فری فلو آف انفارمیشن, اتنی را انفارمیشن ہے کہ جس کو آپ نے رویہ خود ہی اس کو آپ خود ہی, میں نے جس طرح سے کہا کہ ایک ایڈیٹر بھی آپ خود ہیں, ایڈیٹوریل سیلف سینسرشپ بھی آپ نے خود کرنی ہے, ایڈیٹوریل چیک بھی آپ نے خود رکھنا ہے. مطلب پہلے کہ آپ کو دور یاد ہے کہ جہاں پر رپورٹر بھی کورٹ سے جب سماعت کے بعد نکلتا تھا, ہیئرنگ کے بعد, تو وہ پھر اپنے نیوز ڈیسک سے
سے رابطہ کرتا تھا. پھر نیوز ڈیسک وہ سارا فائن ٹیون کر کے خبر جو ہے وہ پھر ٹی وی پہ بھی اگر آپ نے نشر کرنی ہے تو پھر وہ ایک پورے ایڈیٹوریل چیک کے بعد جو ہے اس کو اپروو کیا جاتا تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے رپورٹرز ہیئرنگ کے بعد باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد ایوری بڈی از آن دیئر یوٹیوب, سو سارا وہ ایک فلو آف انفارمیشن میں جہاں پر آپ کو خود ہی آبجیکٹو جرنلزم کو میرے خیال سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اینڈ ویریفیکیشن, مطلب ہمیں تو یاد ہے کہ جب ہم جرنلزم اسٹارٹ کر رہے تھے تو وہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ ویریفیکیشن کے عمل میں کہ یار وہ ایک ریس نہیں ہے صرف کہ جہاں پر آپ نے سب سے پہلے لوگوں تک خبر پہنچانی ہے, آپ نے تصدیق شدہ خبر پہنچانی ہے کہ جی لوگوں کو کال, اپنے سورسز کو کال کر کے لوگوں سے پوچھ کے کنفرم جب آپ کریں تبھی آپ, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, آپ کی خبر بیک فائر کرتی ہے تو دین یو آر گون. ابھی تو اچھے بڑے نام جو ہیں ان کی خبریں جو ہیں وہ بیک فائر کر جاتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی چکر میں بیک فائر کر جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنی جلدی وہ خبر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے خیال سے یہ نیریٹو کی گیم ہے. اب اس میں وہ جو ٹرولز والا بھی فیکٹر جو آتے ہیں نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ٹرولز آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے نظر آتے ہیں جو پھر آپ کی خبر جب بیک کر کے پھر آپ کی چترول ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. سو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹرولز ہیں, وہ ریلیونٹ کوارٹرز کے ٹرولز ہیں, وہ جرنلسٹ کے بھی اپنے ٹرولز ہیں, جرنلسٹ تک کے بھی اپنے ٹرولز ہیں. سو وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ساری جلدی خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ہم پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو پولرائزیشن جو کہا جاتا ہے کہ ظاہر سوسائٹی میں تو ہے ہی, لیکن پھر ہر جگہ نظر آتی ہے, چاہے جوڈیشری ہو چاہے بیوروکریسی ہو, ہر جگہ صحافت میں بھی ہے. آپ کے خیال میں ڈو یو اگری ود دس کہ اب آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے اور اب سائڈس ہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں؟ بالکل یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ ریفلیکٹ اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ ربیہ کتنے دفعہ ہم ان لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ جو یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, ہم نہیں کرتے. مطلب اینڈ اٹس دا سیم میڈیا جو کہ یہ سوال کرتا ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے عمران خان آج کو سفر کر رہے ہیں. مطلب پاکستان تحریک میں اس پہ بھی مطلب آئی وانٹ ٹو ڈیبیٹ کہ عمران خان جی اس نے اپنی وجہ سے عمران خان آج یہ حالات فیس کر رہے ہیں. مطلب وہ جس کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے وہ آلریڈی ایک ویک اگر انسان پوزیشن میں ہے یا اس کی پارٹی ایک ویک پوزیشن پہ ہے تو آپ اسی کے اوپر پریشر کریٹ کر رہے ہیں, اسی کے اوپر آپ اپنا سارا غم و غصہ نکال رہے ہیں. میڈیا بھی سارا جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے. آپ ان کو نہیں سوال کر رہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ ان کو نہیں سوال کر رہے کہ جو اپنی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کو آپ ریشنلائز کرنے کے لیے, وچ از اگین کوائٹ سینسٹر, کہ آپ ایک ایسے اسٹرکچر کو ریشنلائز کر رہے ہیں کہ جس میں ایک ادارہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول سے بیونڈ آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ ادھر سوال نہیں کر رہے. آپ سوال کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ اس کی پارٹی نے بڑا برا کر دیا, پارٹی میں بڑی کنفیوژن, چاہے کنفیوژن ہو, لیکن کیا عمران خان جیل میں اس وقت اپنی وجہ سے ہے؟ کیا عمران خان نے 300 جو کیسز بنائے اپنے اوپر وہ خود بنائے ہیں؟ کیا عمران خان کو گرفتار اس نے خود کروایا اپنے آپ کو یا اس کی پارٹی نے کروایا؟ مطلب اس کی پارٹی ایک پورا برنٹ بیئر کر رہی ہے جس بیکاز عمران خان جو آپ کہتے تھے نا, آپ کی قوم کہتی تھی 78 سال سے ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. سو فائنلی اف دیر از ون ہو سیز دیر نو ڈیل, مجھے ڈیل نہیں اسٹرائک کرتی, آئی ول ناٹ بچ, تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈیل نہیں کر رہا, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو میرے خیال سے میڈیا کو اپنی رسپانسبلٹی بار بار ہم اس بات پہ اور دہرانا چاہیے. آئی تھنک کانسٹنٹ ہیمرنگ بڑی ضروری ہے, یہ ریئلائزیشن کروانا کہ بھائی آپ سارا چیز آپ کا سیلف انٹرسٹ نہیں ہوتا. مطلب آئی اسٹل ریمبر ابیا اینڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو ریلیٹ دس ایز ویل, ارشد صاحب کی پہلی برسی تھی, ہم پریس کلب میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی, بلایا گیا, وہیں پر مریم اورنگزیب صاحبہ آتی ہیں جی, ان کو ہار پہنایا جا رہا ہوتا ہے, اور اسی دور میں ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ جی کس نے ارشد صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے, اور جو ان کی تمام یہ جو ان کا قتل ہے اس کے جو کیفر کردار پہ کیا ان لوگوں کو تمام جو ملوث ہیں ان کو پہنچایا جائے گا. سو دس واز ویری ڈس اپوائنٹنگ ایز ویل آن پارٹ آف آر پریس کلبز اینڈ پریس باڈیز, لیکن یہی سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. سو جب آپ کمپرومائز آپ کی جب پوزیشن نظر آتی ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ پھر آپ کوئی اسٹینڈ لے سکیں گے. اینڈ پھر جو ہمیں اس وقت ایک ذبو حالی یا ایک جو زوال نظر آ رہا ہے, جو ایک ڈکلائن, کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو چکا ہے. آپ گواہ اس بات کی کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹی وی سے, وہ لیگیسی میڈیا کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے, وہ اس سے سوئچ ہو کے وہ ڈیجیٹل پہ آ گیا. کیوں؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریلائی آن ٹی وی. بھی نہیں تو ٹھیک ہے, پولرائزیشن آئی اگری, بٹ ڈو یو آلسو بلیو کہ اس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے ہوا یا عمران خان نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی؟ نہیں, دیکھیں سیاسی جو مخالفت ہے میرے خیال سے ٹون جو ہے ود ان دی انڈسٹری, اگر آپ پوچھیے پولرائزیشن تو یہ ہر دور میں ہمیں نظر آتا تھا کہ جی ایجنڈاز ہوتے ہیں, ایجنڈاز کو پش کیا جاتا ہے. سیاسی مخالفت میں جس طرح کی ہمیں نظر آتا ہے وہ ایکسٹریم جو ہے ہمیں دکھ رہی تھیں چیزیں کچھ 2015 2016 آنورڈ سے ہوتے ہوئے, اور یہ ایکسٹریم میرے خیال سے بہت زیادہ بھی 2018 بھی نہیں, یہ
2022-2021 ऑनवर्ड जो है इसमें एक एक्सट्रीम हमें नज़र आना शुरू हुई. इसके पूरे जो मार्कर्स थे, इंडिकेटर्स थे, वो जब आपने पूरा एक रिजीम चेंज और ये तमाम जो एक पूरा वो हुआ, वहाँ पर लोगों का जो है पिछले दौर में भी मतलब हमने सहाफ़त के साथ जिस किस्म का वो मैंने जिस तरह अपना इवन एक्सपीरियंस रिलेट किया है कि 2018 में सहाफ़ियों के साथ उनको टर्मिनेट किया जा रहा था, बहुत कुछ सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा था. उस वक्त भी बहुत पिक एंड चूज़ होता था कौन, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, कौन खड़ा है आपके लिए, कौन नहीं खड़ा है आपके लिए. बहुत सारी, और हमें उस वक्त की ऑपोजिशन जो आज के ये इनकम्बेंट्स हैं ये ऑपोजिशन में होते थे और ऑपोजिशन में बैठ के ये आते थे, ये सहाफ़ियों के पास आके उनको दिलासे दिए जा रहे होते थे. और उसी तरह की फिर मज़ीद जो है वो इसमें हमें नज़र आया कि जी तूल पकड़ना शुरू हुई वो सिचुएशन. और जो ये डिफरेंसेस है वो इतना सीपन कर गए हैं कि अभी मेरा ख्याल से इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन अब आपके ख्याल में जो रिजीम चेंज वाला दौर था उसमें डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा डीपन हुआ. मुझे ये बताएं, क्योंकि अब आप जो है वो डिजिटल मीडिया पे भी जो है वो आपकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, एक परसेप्शन जो आपके बारे में भी आता है, इफ़ यू वुड लाइक टू आंसर दैट ऑल्सो, कि आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी सहाफ़त प्रो PTI जो है वो सहाफ़त है. मैं तो हैरान हूँ वैसे सुन के कि आपने मुझे ये बताया कि उनके दौर में जो है वो 4 साल आउट ऑफ वर्क. तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा है इस वक्त, आप इससे अग्री करेंगी, और क्या ये इसलिए है कि आपको लगता है कि दैट यू आर जस्ट सपोर्टिंग इमरान खान, और बिकॉज ये एक असूली पोजीशन है कि वो इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं और इसलिए जो है वो असूली तौर पर उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? रबिया, आई विल शेयर समथिंग. मैं आई रिपोर्ट फैक्ट्स एंड लॉट ऑफ पीपल, आप ये कह रही है ये परसेप्शन जो है वो बिल्कुल प्रिवेल करता है. PTI के दौर में मुझे बल्कि मैं ये भी शेयर करती हूँ, आई वॉज डूइंग अ शो एंड देन आई वॉज टोल्ड इन द वो जो IFB हमें लगी होती है एयर पीस, उसमें मुझे कहा गया कि इसहाक डार इज़ एन एब्सकॉन्डर. आई विल नॉट नेम हु सेड दैट, बट इसहाक डार इज़ एन एब्सकॉन्डर, लाइक द पर्सन एक्चुअली वांटेड मी टू से इट ऑन द शो. एंड देयर आई टुक अ ब्रेक. मैंने ब्रेक लिया, आई रिजाइंड एंड आई न्यू कि मैंने ये नहीं करना, तो फिर इवेंचुअली जो है वो मुझे पुश भी करना है इस चीज़ की तरफ कि जी आपने आपकी सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड. लेकिन मैंने उस वक्त मैंने कहा आई विल नॉट कॉल एनीबडी एन एब्सकॉन्डर, आई विल ओनली टॉक ऑन फैक्ट्स. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आई विल रिपोर्ट एवरी वर्जन एंड आई विल लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि जी वो क्या सोचती है. मैं सारे वर्जन्स प्रेजेंट करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू कॉल एनीबडी एब्सकॉन्डर. हु एम आई? वो ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, कोर्ट्स ने उनको डिक्लेयर करना है. आई विल नॉट कॉल एनीबडी एन एब्सकॉन्डर किसी और के मतलब ईमा पे या किसी के कहने पे. मैंने कहा मैं कभी वो लाइन और एजेंडा टो करने वाला इंसान नहीं हूँ एंड एवरीबडी नोज इट. इमरान खान साहब के दौर में क्योंकि वो बार बड़ा हाई सेट किया गया था, ठीक है कि जी बाकी सारे तो ये सारे करप्ट हैं, ये सारे चोर हैं, और PTI जो है वो एक लोगों को पूरा एक दिलासा देने के लिए कि जी हमने तो अगले 4-5 साल जो है वो बड़े हमने कोई ज़बरदस्त तरीके से गवर्नेंस करनी है. सो व्हाट आई डिड वाज, उस वक्त के मिनिस्टर थे अली ज़ैदी साहब. इमरान खान साहब का एज प्राइम मिनिस्टर चाइना का विज़िट होता है एंड उसमें बिज़नेस डेलीगेशंस उनके साथ जाते हैं. उसके बाद जी मुझे स्टोरी पता चलती है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि जी BRT पेशावर का जो एक टेक्निकल पार्ट था उसकी एक बिडिंग होनी थी. बिडिंग प्रोसेस को हॉल्ट किया गया, रोका गया, एंड उसका जो टेक्निकल पार्ट था आफ्टर द विज़िट वाज कंक्लूडेड, अली ज़ैदी साहब के एक दोस्त हैं, बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, तो उनकी कंपनी थी, उसको वो चला, और वो दोस्त भी कोइंसिडेंस देखिए कि वो भी उस विजिट में जो है वो साथ थे. अच्छा. अली ज़ैदी साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ. और ये चाइना विजिट से आने के बाद उनके दोस्त को ये ठेका मिल जाता है BRT का टेक्निकल पार्ट का. सो आई गॉट द डॉक्यूमेंट एंड आई रिपोर्टेड दैट. आई वॉज नॉट विद एनी प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम. मुझे उस वक्त मैं डिफरेंस भी नाज़रीन के लिए भी बताना चाहती हूँ कि उस वक्त डिफरेंस ये था कि अली ज़ैदी साहब ने फ़ौरन आउट ऑफ रिएक्शन आके मुझे सोशल मीडिया पे आके ट्रोल किया. उन्होंने आके रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा गेट रेडी फॉर अ लॉ सूट. मैंने उनको अपने घर का एड्रेस भेजा, मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स. आप बिल्कुल करें, बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग बाय फैक्ट्स, आई वॉज स्टैंडिंग बाय माई स्टोरी. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे. मैंने कहा आपने गलत किया है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिसको आप कहते थे कि जी PMLN के दौर में हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. PTI के दौर में आप अपने करीबी दोस्त को, एंड देन ही एडमिटेड सेइंग ही इज नॉट जस्ट अ क्लोज फ्रेंड, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी. सो आप अपने ब्रदर लाइक दोस्त को आप ठेका दिलवा रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था. एंड यू डिड नॉट से दैट ऑन एनी TV प्लेटफॉर्म? नहीं था उस वक्त. आई वाज नॉट विद एनी प्लेटफॉर्म. आई रिपोर्टेड ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर पे मैंने किया. उसके बाद आई बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, आई हैड डॉक्यूमेंट्स. अरशद साहब, आई स्टिल रिमेंबर, अरशद साहब डिड अ स्टोरी ऑन दैट. ही टुक मी ऑन द शो. रऊफ लासरा साहब ने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कॉलम्स लिखे. उन्होंने उसी कंपनी को लेके और उसी पूरा ट्रैक उसका रिकॉर्ड निकालते हुए, क्योंकि अली ज़ैदी साहब ने कहा अलीना शिगरी डिड नॉट
डू रिसर्च, और बहुत आपको पता है कि जिस तरह का फिर आपको हुकूमतों से बड़ा प्रेशर का सामना करना पड़ता है. सो आई वॉज रिपोर्टिंग दैट एज वेल. इमरान खान साहब के पार्टी या इमरान खान साहब के लिए हमारा कोई वो लव लॉस वाला चीज़ एक फैक्टर नहीं है. आई विल रिपोर्ट व्हाट आई सी. मुझे जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कर रही है हम उसको कॉल आउट करते हैं. जहाँ जहाँ उनकी गलती है हम उसको 2024 में जिस किस्म के हालात थे, क्या उस सबसे लोग इनकारी हैं कि 2024 में इलेक्शन से पहले का सिनारियो पीटीआई के साथ क्या था. हमें पता है कि सिस्टम जो है वो सारा वक्त जो है वो आज के जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ भी नहीं रहा. सिस्टम तो हवा के साथ चलता है इस मुल्क में. सो कल को जो कुछ इनके साथ हो रहा था हम कैसे उसको आउटराइटली डिनाई कर सकते हैं. जो कुछ इनके साथ अभी तक हो रहा है आप कैसे, मुझे बहुत सारे मेरे कोलीग्स कहते हैं कि यू नेवर गो अगेंस्ट द टाइड. तो मैं हमेशा सवाल करती हूँ कि इसका क्या मतलब, मुझे मतलब समझाया जाए. आप क्या सहाफ़ी के लिए फैक्ट्स रिपोर्ट करना उसकी अवलीन तरजीह नहीं होनी चाहिए. लोग अगर आपको क्रेडिबिलिटी से आप जान रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, एंड देन वी आर स्पीकिंग ऑफ ट्रोल्स कि जी सोशल मीडिया पे आके सोशल मीडिया के ट्रोल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रोकते हैं खबर आपके फैक्ट्स रिपोर्ट करने से. एंड आई डोंट गेट, मेरे ख्याल से आई डोंट गेट अफेक्टेड कि इस किस्म के परसेप्शन को बार बार बता के जी, और मुझे बाकायदा इस किस्म के ट्रोल्स का भी सामना है कि जी जो कि ओ जी पीटीआई की ये तर्जुमान है, ये है, जस्ट बिकॉज के दे वांट मी टू स्टॉप रिपोर्टिंग फैक्ट्स. हाँ, बट इट डजंट अफेक्ट यू. इट डजंट अफेक्ट मी, ऑल्दो आई डू गेट वेरी टेम्प्टेड टू रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स. हाँ, तो मुझे उनको उनकी ज़बान में जवाब देने का बड़ा दिल करता है. लेकिन अरशद साहब ने एक बात मुझे ज़रूर कही थी लाइफ में, और मैं बल्कि उनसे पूछती थी, मैंने कहा यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ योर न्यूज़, और आप जब इतने सारे ट्रोल्स का सामना करते तो हाउ डू यू रेजिस्ट. तो वो आगे से मुझे कहते थे यू नेवर रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स, ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद योर फैक्चुअल स्टोरी. जो डिस्ट्रैक्टर्स को अर्क करता है, जो उनको तंग करता है, आप वो अपना काम करते रहें. ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद योर फैक्चुअल स्टोरी, नेवर रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स. तो मुझे पता है, तो आप कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि औरतों के साथ तो वो तो अलग ही जो है वो गेम होती है ट्रोल्स की, और औरतों को एक ईजी टारगेट जो है एक तरह से जो है वो बना दिया जाता है. तो हाउ डू यू डील विद दैट? I now get it. I now know that these are paid trolls. मुझे पता है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज इनके बैक पे है, बिकॉज आप उनकी कुछ मार्कर्स भी हैं. एक ही स्क्रीनशॉट होगा, एक ही टाइम स्टैम्प के साथ वो स्क्रीनशॉट उनको जो कि बिल्कुल बज़ाहिर नजर आता है कि जी आपको भेजा गया है. उसी तरह के एक सेट पैटर्न में जो है वो ट्वीट्स हो रही होंगी, एक ही जैसे कैप्शन होंगे. तो आई एक्चुअली एंजॉय देम नाउ. और यू सी देयर हैंडल, तो आपको पता चल ही जाता है, वो तो वहीं से पता चल जाता है. नहीं, बहुत बिलो द बेल्ट आके गुफ्तगू की जाती है, वो जी फैमिली को टारगेट किया जाता है. आई यूज्ड टू गेट अफेक्टेड, बट देन आई एम लाइक यार इनके ऊपर जो है ना इतनी एनर्जी आपको कब अफेक्ट होती थी और कब ये अफेक्ट होना बंद हो गया, ये बताएं मुझे. मैं इनिशियली बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू बी ट्रोल्ड द वे आई एम बीइंग ट्रोल्ड इन दिस रिजीम ऐसे, लेकिन कभी इस तरह के मैंने फेस नहीं किया. मैं आपको बता रही हूँ ना कि इवन अगर पीटीआई के दौर में मिनिस्टर्स अगर आके, इवन अभी भी 2 years बैक आई डिड अ स्टोरी ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ट्रिप टू चाइना. जब आपको पता है कि सारा उनका पूरा कैबिनेट मिनिस्टर सब पूरा एंटोराज उनका गया था. दिस इज लाइक ड्यूरिंग वो बजट को डिले किया गया था. जब वो वापस आए थे एंड उनके वापस आने के टाइम के अराउंड ही, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, तो मैंने वो खबर फाइल की. जब मैंने खबर फाइल की, वो जी फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से लेके जाम कमाल साहब से लेके हर किसी ने कहा मुझे कि जी आपकी बड़ी मिसलीडिंग स्टोरी है. अच्छा. तो मैंने कहा वी वांट टू ब्रीफ यू ऑन दैट. तो मैंने कहा प्लीज माय प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल, आप जरूर आए, आप ब्रीफ करें, मुझे भी ब्रीफ करें, मेरे ऑडियंस को भी ब्रीफ करें. लेकिन आगे से कहते हैं कि जी आपकी बड़ी मिसलीडिंग स्टोरी है. 2 दिन के बाद निकाय एशिया, रॉयटर्स, वो सारे वही चीज पे, वही स्टैंड, वही स्टोरी को इंडोर्स कर रहे थे. सो यू नो आई यूज्ड टू गेट वेरी अफेक्टेड. ये ट्रोल्स वगैरह जब आपको करते हैं, गालम गलौज स्पेशली जब फैमिली मेंबर्स को टारगेट करते हैं, अब यूज्ड टू अफेक्ट. मतलब कोई भी इंसान जो मतलब एक ट्रैक पे रह के जो है, और जिसकी सहाफत पे कभी कोई आँच नहीं आई हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी किसी ने कोई फेवर्स नहीं लिया हो. हमें पता है कि भाई बड़े इंटरेस्ट भी लोगों के ढके चुके पे होते हैं, माजरत के साथ. लेकिन कभी जब कोई इंसान जो बड़ा एक स्ट्रेट हेडेड और जो अपने काम में बिल्कुल फोकस होता है, तो वो कहते हैं यार इतनी कोई बेबुनियाद किस्म की बातें, और जी यहाँ तक कि जी इनके जो हस्बैंड हैं वो जी फौजी बैकग्राउंड के हैं, और जी इस वजह से उनको. एंड देन मैं बल्कि अपने हस्बैंड से मैंने कहा यार आई डोंट नो व्हेन डिड यू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन. सो यू नो इस तरह की बातें, फैमिली को टारगेट करना, सो कभी कभार डिसअपॉइंटिंग जरूर लगता है, बट देन आई एम नाउ यूज्ड टू इट. क्योंकि इनका काम है, कुछ लोग होंगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यही सब करके, इसी तरह से टारगेट करके खवातीन को. और मेरे ख्याल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं तो उन लोगों के लिए भी आवाज़ें उठाती आई. आपने बल्कि रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि कुछ ट्रोल्स हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और वो मैं उसी बारे में जो है वो हाँ जी, मैं तो चाहूँगी आप मुझे पूरा इंसिडेंट जो है वो बताएं, क्योंकि वो आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात का जो लिस्ट थी उसमें आपका नाम था, और उस हवाले से जो है ये पूरा
جو ہے وہ شروع ہوا. سو واٹ واز اٹ؟ So this was last year. Defense Minister Khwaja Asif Saab was on my show. انہوں نے پروگرام میں ڈیورنگ دا پروگرام انہوں نے کہا آپ لوگ تو کافی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بڑے کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہے, آپ جائیں ذرا آپ لوگ لیگ ورک کریں, تھوڑا سا ذرا کام کریں, پریکٹیکل جرنلزم. تو میں نے کہا اٹس اباؤٹ ٹائم آئی پٹ مائی جرنلزم انٹو سم پریکٹیکل فارم. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں, نہیں آپ فیسلٹیز جا کے, خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ فیسلٹیز جا کے دکھائیں عمران خان صاحب کی. عمران خان نے ہم لوگ کو کس طرح کے حال میں رکھا تھا اپنے اوپوننٹس کے ساتھ, اس دور میں بھی بہت کچھ ہو رہا تھا. سو ابھی ہم نے بڑی اچھی اس کو فیسلٹیز دی ہیں, تو آپ جا کے دکھائیں جی. تو میں نے کہا خواجہ صاحب مجھے طریقہ بتائیں, آپ مجھے ایونیو بتائیں کہ کون سے ایونیو میں کون سا چینل اپروچ کروں, کیسے جاؤں. کورٹ کی پٹیشنز نہیں فکس ہوتی. دوسرا طریقہ کار جو عدالت نے ایک پروٹوکول جو سیٹ کیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ہیں, جو 3 کوآرڈینیٹرز اس وقت سلمان راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب اور انتظار منچوتا صاحب, ان کے تھرو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تھا کہ 2 دن کی لسٹ آتی ہے ٹیوزڈیز کی, جو لیگل کاؤنسل ان کی فیملی ہوتی ہے, اور جو تھرسڈیز کی لسٹ ہے دیٹ از فرینڈز آف عمران خان. دیٹ لسٹ واز آف فرینڈز آف عمران خان. خواجہ صاحب واز آن مائی شو آن اے وینسڈے. تو انہوں نے کہا آپ جی کل جائیں وہ. تو میں نے کہا یو بینگ دا ڈیفینس منسٹر, آپ کو میں اپلیکیشن دوں, آپ کروا دیں گے. تو وہ آگے سے مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں جو ان کے جو لیگل چینل ہے آپ کریں. سو واٹ آئی ڈیڈ واز آئی اپروچ پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر, جو کہ عدالت نے ایک طے کیا ہوا تھا. میں نے کہا آئی ہیو بین ریکویسٹڈ, آئی ہیو بین ٹولڈ بائی دی ڈیفینس منسٹر ٹو گو اینڈ سی عمران خان جیل فیسلٹیز. عدالت میں تو پٹیشن نہیں لگنی ہے, تو آپ لوگ کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں نے کہا ڈیفینس منسٹر نے مجھے کہا ملک کا ڈیفینس منسٹر ہے, تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی تو سنوائی ہوگی. سو میں نیکسٹ آپ نے بھی ویسے کمال کیا, ملک کا پرائم منسٹر کچھ نہیں کر پا رہے تھے, ڈیفینس منسٹر سے جو ہے آئی ایکچولی وانٹڈ ٹو سی کہ خواجہ صاحب نے, بلکہ ان کی انسسٹنس پہ ہم کہاں کوئی اٹھ کے جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے رپورٹرز جو کہ کوریج وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں سامنے آ جاتی تھی. ہم نے کہا کبھی حامد میر صاحب کا اس سے کچھ عرصے پہلے تک کا کہا جا رہا تھا, وہ تو اڈیالہ روڈ پہ بھی نہیں پہنچے تھے, اور تو ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب وانٹڈ ٹو سی ہم حامد میر صاحب. سو خواجہ صاحب کی انسسٹنس پہ میں نے جب بات کی تو میرے لسٹ پہ نام آ گیا. اچھا میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اور لسٹ پہ نام آیا. جب لسٹ پہ نام آیا جی, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک الگ ٹرولنگ کا سلسلہ اسٹارٹ آلریڈی ہو گیا تھا. لسٹ آف فرینڈس. اچھا لسٹ کو دیکھ کے ہی جو ہے لسٹ آف فرینڈس, کیونکہ اس کے اوپر لکھا تھا لسٹ آف فرینڈس. اب جی لسٹ آف فرینڈس سے باہر بیٹھے وہ جو سارے ٹرولز تھے, اینڈ ایون یہاں کے ہمارے رپورٹرز بھی, مطلب مجھے گلا ہے اس بات پہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی ہمارے لیے جرنلزم اہم ہونی چاہیے, آبجیکٹیو جرنلزم اہم ہونی چاہیے. ہمارے لیے ہم جب رائٹس کی بات کریں, ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, ہمیں ایک پیج پہ اب سارا اور یونیفائڈ ایک اسٹانس ہونا چاہیے. ہمیں نہیں انڈر پریشر آنا چاہیے. جب میں اڈیالہ پہنچی نیکسٹ ڈے, سو دس واز 2 بجے سے 4 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے, اینڈ آئی گاٹ دیر بفور ٹائم. مجھے اسی طرح سے ایک ناکے پہ انہوں نے, داگل چیک پوسٹ ہے ادھر, وہاں پہ روکا. جب انہوں نے مجھے روکا تو میں نے کہا میرا لسٹ پہ نام ہے, اور تو انہوں نے کہا نہیں میم آپ گاڑی ادھر سائڈ پہ لگائیں. تو میں نے کہا یہاں سے آگے تک کا راستہ تو مجھے بڑا چلنا پڑے گا اگر آپ مجھ سے یہاں پر گاڑی لگوا دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائیں گے. دیٹس واٹ دی پولیس آفیسرز ٹولڈ می. اچھا میں نے گاڑی لگائی. اچھا مجھے آئیڈیا تو تھا کہ 99% میں نے ایک دن پہلے بھی اپنا وہ یوٹیوب پہ میں ویڈیو گئی تھی, تو آئی ٹولڈ مائی آڈینس ایز ویل کہ میں نے کہا مجھے 99.9% یقین ہے کہ نہیں جانے دیا جائے گا, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی کہ ملک میں جو اتھارٹی ہے وہ ڈیفینس منسٹر کی انسسٹنس پہ, ان کی کہنے پر کیا صحافی کو جانے دیا جاتا ہے. وہاں پر میں دیکھتی ہوں جی, خیر 2 گھنٹے تک میں نے وہاں پر گزارے. مجھے مسلسل پولیس آفیسرز وہاں پہ SHO وغیرہ جو سارے تھے, انہوں نے مجھے مسلسل بولتے رہے کہ نہیں جی ابھی تک ہمیں اندر سے جو انسٹرکشنس آئیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. جیل سپرنٹینڈنٹ اس وقت عبدالغفور انجم صاحب تھے, تو غفور انجم صاحب نے خیر وہ اندر سے وہ کچھ بتا ہی نہیں رہے, چھٹی کرا دی میں. سو غفور انجم صاحب تو میں نے بلکہ ایک ویڈیو کی تھی کہ مائی بیسٹ فرینڈ سیریز کی, تو میں نے کہا وہی ان کی سلطنت تھی اڈیالہ جیل, وہی بادشاہ تھے وہاں کے. سو انہوں نے بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں اس کو اندر ہی اپنے پریمیسز کی طرف آنے ہی نہیں دینا ہے. جب میں وہاں پر تھی تو ہمارے رپورٹرز جو تھے ہماری فریٹرنیٹی کے, وہ وہاں پر آئے. ان کے سوالوں سے مجھے بڑی پرابلم ہوئی. ان کے سوالات میں مجھے بڑی ایک بائس بنا, کیونکہ وہ مجھے اٹیک کر رہے تھے, اینڈ جسٹ بیکاز دے آلسو تھاٹ دیٹ آئی ایم اے فیمیل جرنلسٹ. اچھا وہ اس وقت اس جگہ پر آئے ہوئے تھے, اس جگہ پہ سارے ہمارے رپورٹرز وہاں پہ جو کور کرتے تھے, انہوں نے آ کے کہا آپ کا نام جو ہے ایک سیاسی لسٹ پہ, بجائے اس کے کہ وہ انشور کروائیں کہ جی لیگل ایک پروٹوکول ہے موجود, اس کو بھائی کوئی بھی صحافی جائے, ہمارے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہوگا. مجھ سے پہلے اگر حامد میر صاحب ہو کے جاتے تو میرے لیے تو بہت ضروری ہوتا کہ یہ سننا کہ حامد میر صاحب کو کیا کچھ بتایا گیا ہے, کیا فیسلٹیز ہیں. ہم سارے ابھی وی ور آئنگ آن دا فیکٹ کہ جی سلمان صدر صاحب اندر گئے ہیں, جیل میں کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, عدالت کو آ کے وہ کیا رپورٹ ہوگی, اس رپورٹ کی بھی مندرجات وغیرہ, وی ور آل ویری گلوڈ ٹو دیٹ جو بھی انفارمیشن آ رہی تھی. سو میرے لیے آپ جائیں, رابعہ شہزاد جائے, میرے لیے حامد میر صاحب جائیں, مالک صاحب جائیں, کوئی بھی جائے, میرے لیے امپورٹنٹ خبر ہوگی. سو آپ
آپ لوگ مجھے آ کے کاؤنٹر کر رہے ہیں, آپ مجھے اٹیک کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی آپ کا نام جو ہے امپلائنگ کہ یو نو آئی پرہیپس آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر, کہ آپ کا سیاسی لسٹ پہ نام, آپ کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا. مطلب مجھ سے سوال کیا ہو رہے تھے, تو میں نے کہا آپ کو تو میرے ساتھ یہاں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا, اینڈ آپ کو اس بات پہ اسٹریس دینا چاہیے تھا کہ یار اتھارٹیز روک کس بات پہ رہی ہیں, روک کس بات پہ رہی ہیں, مطلب جانے دیا جائے, اندر چیک ہونا چاہیے. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر دین اٹ واز ایکچولی ڈسٹربنگ اے لاٹ آف پیپل ان ریلیونٹ کوارٹرز. سو آئی کیم بیک اینڈ آئی نیو دیٹ اٹس گوئنگ ٹو کنکلوڈ دیٹ وے اونلی. لیکن میں اس وقت بھی یہی کہی تھی کہ میں تو ڈیفینس منسٹر کے انسسٹنس پہ گئی تھی کہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ دکھائیں. سو آپ کو روکا کیوں گیا اس بات پہ دھیان دینے کے بجائے؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا نام جو ہے وہ لسٹ کیوں ہے. لیکن مجھے علینا یہاں بتائیں کہ جب آپ یہ مجھے پوری بات بتا رہی ہیں تو میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا اس کی جگہ ایک میل صحافی ہوتا تو بھی یہی ریئیکشن ہوتا اور یہی سب کچھ ہوتا؟ آپ بہتر بتا سکتی ہیں کیونکہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ. میری بعد سے ہوا سلسلہ یہ, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو بہت فوگو کر دیا تھا ایز اے پارٹی, پولیٹیکل پارٹی. پی ٹی آئی تھرسڈیز کی میٹنگس کو آپ کو پتا ہے کہ جی ملنے دیا جا رہا ہے, نہیں ملنا چاہ رہا, اور بہت ٹریڈیشنلی جو دیکھ رہے تھے ایک ٹریک ریکارڈ اس کا اگر آپ گیج کریں تو دے ور ناٹ بینگ الاؤڈ ٹو میٹ آن تھرسڈے اسپیشلی. میری اس ویک کے بعد ہوا یہ کہ ایک دم سے تھرسڈیز والی میٹنگ کیم ان ٹو دا لائم لائٹ. کیونکہ اس ویک کے بعد سے نیکسٹ ویک اطہر کاظمی صاحب کا نام تھا, اس کے اگلے ہفتے کسی اور صحافی کا نام تھا. سو بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی شاید وہ چسکا مل گیا ہے کہ یو نو وہ جان بوجھ کے ان کو وہ کرنے کے لیے, پنچ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. اینڈ لاٹ آف آئی واز ٹولڈ اے لاٹ آف جرنلسٹ ور اپروچنگ پی ٹی آئی کہ جی ہمارا نام ڈالا جائے, اور ہمیں جاننا ہے, مطلب ایز اے جرنلسٹ آپ کا بھی یہ آپ کی جستجو ہے کہ یار یہ خبر نکالنی ہے, مطلب خبر پتہ کرنی ہے. سو اسد اللہ کو ہم کیوں کریڈٹ دیتے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو کسی کے بھی تھرو, اس کے کوئی بھی سورسز ہوں, لیکن اس نے خبر دی کہ یار پمس میں پروسیجر ہوا ہے عمران خان کا, سو ہی شوڈ بی گیون دا کریڈٹ. سو مجھے یہ ایٹ لیسٹ پتا تھا کہ پرابلم جو ہے وہ آبویسلی ہونی ہے, ملاقات نہیں ہونی دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ جو ٹرولنگ کا پھر ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوا, ٹرولز جو ہے وہ مجھے پرابلم اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اطہر کاظمی صاحب کا نام آیا, اطہر کاظمی صاحب کو ٹرول کیا سلائٹلی, لیکن مجھے جو ٹرول جس طرح سے کیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے جیل کے اندر, سو دیٹ از واٹ ایکچولی ہٹ می. میں نے آ کے بلکہ اس پہ میں نے دیٹ واز پرہیپس دا فرسٹ ٹائم وچ آئی یو نو ریئیکٹڈ اوور. اس وقت مجھے پرابلم ہوئی کہ یار آپ آ کے مجھے میری پوری کریڈیبلٹی, میری پروفیشنل جرنلزم کو آپ امپیکٹ کرو یہ کہہ کے کہ جی عمران خان کے لیے پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, اس کو جیل میں ان کے لیے خواتین کا انتظام ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی کون سا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کون سی غلیظ سوچ ہے. اور میں نے اس وقت بھی یہ بات سوال اٹھایا تھا کہ جو یہ کچھ کر رہے ہیں, ایون ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, پاکستان میں موجود ہے, وہ سب بھی اس طرح کی باتیں لکھ رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار ان کے گھروں میں بھی تو خواتین ہوتی ہیں, ان کے گھروں میں بھی تو بیٹیاں بہنیں بچیاں ہوتی ہیں, وہ کیا سوچتی ہوں گی ان لوگوں کے اس پورے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن یو نو آبویسلی ویمن آر دا کولیٹرل ڈیمیج, سافٹ ٹارگیٹ ہے, اس کو جو بھی بولو ریئیکشن میں کچھ بولے گی. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اٹینشن کی جو جستجو میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جان بوجھ کے آپ کو کرتے ہیں کہ ذرا پنچ کرتے ہیں, آپ ریئیکٹ کریں, آپ کچھ آ کے بولیں. سو اس قسم کی گفتگو ہوئی جو کہ ظاہر ہے میرے جو میل کولیگز ہیں ان کو اس طرح سے نہیں فیس کرنا پڑا جو کہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے کیریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے, کیریکٹر ملائن کریں. یہاں تک کہ کہا گیا, اینڈ ربیہ یہاں تک کہا گیا کہ جنرل فیض اور جنرل آصف غفور کی بھرتی یہ اینکر. I don't remember when did I ever meet General Faiz or General Asif Ghafoor. I seriously don't remember. General Faiz کبھی ملاقات میری جنرل فیض سے نہیں ہوئی. جنرل غفور ISPR کی بریفنگز کرا کرتے تھے, جنرل غفور سے انٹریکشن ہمارا تھا. کبھی جنرل فیض کا میں نے 1 to 1 کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی بات نہیں ہوئی. مطلب آپ بغیر سوچے جو الزام ہوتا ہے نا, تو ناؤ یو نو میں جب جس نوعیت کے الزامات ہوتے ہیں نا پھر میں وہ دیکھتی تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے, انجوائے بھی کرتی ہوں. اینڈ ناؤ اگین آئی ڈو گیٹ ٹیمپٹڈ ٹو ریسپونڈ, بٹ لیکن اس وقت آپ نے جو ہے وہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ, کیونکہ ایک پرٹیکولر ٹرول تھے جنہوں نے جو ہے وہ جس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ پھر آپ نے آئی تھنک ایک ویڈیو بنائی تھی ان کی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہوا تھا, اور پھر اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی. ان کی بیٹی کے ساتھ, میرے خیال سے ان کی بیٹی کو نیشنل یوتھ کاؤنسل میں کچھ انڈکٹ کروایا تھا, اور انہی کے ہی سفارش پہ انڈکٹ کروایا تھا, وچ آئی گاٹ ٹو نو تھرو دا گورنمنٹ سائڈ. مطلب کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی کو نیشنل یوتھ کاؤنسل, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, بیکاز جب انہوں
نے مجھے ٹرول کیا تو آئی واز آسکڈ بائی دا گورنمنٹ پیپل یہاں کے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو انہوں نے اپنی سفارش پہ جو ہے وہ نیشنل یوتھ کاؤنسل میں انڈکٹ کروایا ہے. سو آپ میں نے کہا میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کسی کی بیٹی کسی کی بیوی, مطلب آپ وہی باری بات ہے جو ہم مطلب آپ سے یہ پوچھا گیا, مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ مطلب ہم اس کو نکال دیں یا یہ, تو میں نے آگے سے کہا بلکہ اینڈ آئی اسٹرانگلی ریئیکٹڈ ٹو دیٹ. میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ کسی کی بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے ایکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی کانسیکوینس فیس کرے. آئی ووڈ نیور وانٹ دیٹ. اینڈ سملرلی آئی واز ڈسگسٹڈ, آئی واز ڈس اپوائنٹڈ جب اس بچی کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی تھی. آئی ریسپونڈیڈ ٹو دیٹ. میں نے کہا یہ غلط, جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اس بچی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مسلسل ایک پی ایم ایل ٹرول ہے وہ شخص, اور وہ پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی اس کے ساتھ اپنا اسکور سیٹل کر رہی ہوتی ہے. جب اس کی بچی کی تصویر آئی میں نے اس کو کال آؤٹ کیا اور میں نے اس پہ یہی بات لکھی. میں نے کہا باوجود اس کے کہ یہ کتنی خواتین کو ٹارگیٹ کرتا ہے, کس طرح سے ٹارگیٹ کرتا ہے, اس کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی کالڈ اٹ آؤٹ, مطلب آؤٹ رائٹلی. میں بالکل اس چیز پہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتی. میرے ساتھ اگر کسی نے لائک سیٹ میرے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو یار اس کی فیملی کیوں سفر کر رہی ہے. پھر ان کا کوئی ریئیکشن آیا؟ ان کو لوگوں نے بھی بہت سمجھایا کہ بھائی یہ تو آپ کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی, تو آپ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ میرے خیال سے آئی ایم ٹولڈ کہ کچھ نہ کچھ وہ ہی ٹرائز ٹو میک اے لاٹ آف نوائز. بٹ اگین آئی واز ٹولڈ بائی دا سٹنگ منسٹرز دیٹ دا ڈے ہی کمز ٹو پاکستان, دا ڈے ہی لینڈز. اب آپ امیجن کیجیے سلیکٹیو جو آؤٹریج ہے یا سلیکٹیو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, مجھے اس پہ بھی پرابلم ہے ربیہ. ہمیں پتہ ہے ہمارا کولیگ ہے شاہزیب خانزادہ, شاہزیب کے ساتھ جو مال میں ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو جو مال میں جس نے اگر ٹارگیٹ کیا, جو کہ وربل ایک اس کا ایک وہ تھا, آپ نے اس بندے کے پتہ نہیں کہاں تک آپ نے باہر کے اس کے سارے کانٹیکٹس یہ وہ اس کے ادھر پاکستان کے اندر کے اس کے سارے روٹس وغیرہ آپ نے سب کچھ نکال دیا. گورنمنٹ کو کیونکہ وہ چیز سوٹ پرہیپس کسی نہ کسی ایکسٹینٹ پہ کر رہی تھی کہ او جی وہ شاید پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, تو جی گورنمنٹ کا وہ ایجنڈا سوٹ کرتا تھا کہ اس نے اٹیک کر دیا. میرے وقت پہ وہ جو ٹرول باہر بیٹھا ہے وہ آ کے پاکستان آتا ہے, وہ سٹنگ منسٹرز کے ساتھ لنچ کرتا ہے, اس کو ہوسٹ کیا جاتا ہے, اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. وہ آ کے یہاں پر بہت سب سے پینیٹریٹ کرنے کی, وہ گورنمنٹ رینکس میں سرکلز میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹولڈ بائی دا گورنمنٹ سائڈ, مطلب مجھے نہیں پتا چلا تھا, اس کی تصویریں آ گئی ہیں پھر سوشل میڈیا پہ, وہ سٹنگ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. سو اس کے حوالے سے مجھے بولا جاتا ہے کہ جی دا ڈے ہی لینڈز ان پاکستان ہی ابیوزز منسٹرز ایز ویل. سو وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی پڑ جاتا ہے. یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی پتہ نہیں. میرے خیال سے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ویلنس کوئی ایکسپرٹ ہے یا کیا ہے جن کی اپنی مینٹل ویلنس کا حال یہ ہے کی ضرورت ہے. بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ دا ڈے ہی لینڈز ان پاکستان دیر ول بی ایکشن اگینسٹ ہم. اس سے پہلے تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, سو ہاں, لیکن میرے خیال سے ان لوگوں پہ نا اپنی انرجیز سرو نہیں کرنی. تو مجھے یہ بتائیں, تو اب بالکل اس زین موڈ میں چلی گئی ہیں کہ بس ٹھیک ہے, یو نو جو بولتا رہے, اور گھر میں بھی اس کا کوئی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. not at all. یور فیملی یا کیا بولے کہ اینڈ کبھی یہ خیال آتا ہے از اٹ ورتھ اٹ, مطلب یو نو اتنی زیادہ ٹرولنگ اور اس قسم کی, کبھی کیریکٹر اسیسینیشن, کبھی اس قسم کی گھٹیا قسم کی باتیں, عورتوں کے لیے تو پھر باتیں کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. سو کبھی یہ خیال آتا ہے از اٹ ورتھ اٹ, میں اتنا یہ کر رہی ہوں, چلو بس ٹی وی کر رہی ہوں کافی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے میں ڈیجیٹل پہ جاؤں, میں اتنا بلنٹ اور بولڈ ہو کے بولوں یا کوئی پوزیشن لوں یا کیا. کبھی ڈو یو ایور تھنک لائک I think family is really proud of the fact that they take great pride in saying کہ جی جو کر رہی ہے, جرنلزم کر رہی ہے, عزت کے ساتھ کر رہی ہے, یو نو کسی کے آگے ہم کوئی مانگ نہیں رہے ہیں, کسی سے کوئی نوکریوں کے لیے ہم سفارش نہیں کر رہے, جو کر رہے ہیں عزت سے کر رہے ہیں, فیکٹس رپورٹ کر رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. سو آئی تھنک دے ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ. اور ایک ضرور ایک وہ فیئر فیکٹر ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پر یو نو ایک سیفٹی, بیکاز ویو سین a lot of our close یہ سارے کولیگز جو ہمارے تھے, بڑے سینئرز ہمارے, ویو سین واٹ دیو گون تھرو. اینڈ ہم بار بار, میں ارشد صاحب کا ذکر کر رہی ہوں بیکاز ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس ورڈ پہ جا کے, اس ایکسٹینٹ پہ جا کے چیزیں اس طرح سے نظر آئیں گی. سو میرے خیال سے ایک وہ سیفٹی فیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے فیملی ضرور کنسرن ہوتی ہے کہ یو نو ایک وہ والی بات ہے کہ ماضی میں سارے صحافیوں کے ساتھ سلیم شہزاد صاحب ہوں, دیگر ہو, بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں. سو یو نو جسٹ بی سیف, وٹ ایور یو ڈوئنگ جسٹ بی سیف. سو میں یہ کہتی ہوں کہ میں فیکٹس رپورٹ کر رہی ہوں. فیکٹس میں میرے خیال سے لوگوں کو پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے, لوگوں عوام تک جو ہے وہ حقائق عوام کو, اور ہم نہ بھی کر رہے ہو نا ربیہ, اب میرے خیال سے ہر انسان جس کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے وہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ ایک جرنلسٹ ہے, وہ ایک رپورٹر. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے شروع میں جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس
جنریشن سے ہے جس سے ینگ لوگ بھی جس کو جو ہے وہ فالو کریں گے اور جس کو جو ہے وہ کنیکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت ینگسٹرز یا جین زی جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں جب وہ ہماری پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, وہ ہماری جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہیں, کیا واٹ ڈو یو تھنک دے آر تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ میں آپ کو اس کی بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریسنٹ مثال دوں گی. لاہور میں بسنت ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے, او ہر طرف آپ کو نظر آ رہا تھا مریم نواز. ابھی بھی آپ کبھی لاہور جائیں پنجاب میں, ہر طرف جو ہے وہ قبرستان سے لے کے باتھ روم سے لے کے ہر جگہ مریم صاحبہ کی تصویر ہر جگہ. یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے, جو یہ جین زی ہے, وہ تصویروں سے, وہ 70s کی پلے بک سے آپ اس کو چلا سکیں گے. 2026 کا جو جین زی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیسے آپریٹ کر رہا ہے. اس بسنت کے ایونٹ کے بعد جہاں پہ یو تھاٹ کہ آپ نے جین زی کو پتنگ اڑانا سکھائی ہے, آپ نے اس کو بتایا کہ جی پیچے کیسے لگاتے ہیں, اور او جی ایک اس کو ایک کلرفل ایک ماحول آپ نے دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اس بسنت کے ایونٹ کے فوری بعد انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ لگائی اور انہوں نے لکھا جین زی کا ووٹ کس کا, ہو ول جین زی ووٹ فار. اور اس کے نیچے کے بلکہ آئی ووڈ وانٹ کہ آپ کی ٹیم بھی بلکہ وہ دکھائے کہ اس کے نیچے جو پوسٹ پہ ریپلائز تھے وہ جین زی کا جواب تھا. سو جین زی کو آپ ان چیزوں سے, تصویر سے, آپٹکس کے ذریعے جہاں پر جین زی دیکھ رہا ہو, اور اتنا بڑا ایک ڈسکنیکٹ, مطلب آپ نے سری لنکا, آپ نے انڈونیشیا, نیپال, بنگلہ دیش, وہاں پہ جو آپ نے حالات دیکھے, وہ جین زی کیا تھا کہ آپ اس سے ڈس انگیجڈ, آپ اس کو انڈرمائن کر رہے تھے, اس کو آپ اس حد تک آپ اس کے ساتھ ڈس انگیج, آپ یہاں پہ بھی اس کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. جس جین زی نے اگلے دہائیوں تک ڈومینیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو بالکل, آپ اس کے ساتھ ایک جو ڈسکنیکٹ ہے, وہ اتنا ایک بڑا گیپ ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے 90s کے کام کے ساتھ وہ جانتا نہیں ہے. وہ اس وقت بولتا ہے, آپ دکھا رہے ہیں اس کو ایک اسٹیجڈ آڈینس جس میں بچی مریم نواز صاحبہ کے گلے لگ کے جو ہے وہ رو رہی ہے. وہ جین زی اپنے باپ کے گلے لگ کے روتا نہیں ہے. وہ جین زی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار آپ کل کو بتاتے تھے کہ جی گٹر کا ڈھکن ایک ایم این اے نے لگایا, وہ سارے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو ساری شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ ساری وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بڑی کوئی تھپکیاں جو ہے اس کو مل رہی ہیں, بڑی کوئی کمپلیمنٹس وصول کر رہے ہیں. وہ ایم این اے جس نے ڈھکن لگانے پہ وہ اتنی خوشیاں منا رہا ہے, یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ پہ احسان نہیں کر رہے آج کا جین زی, کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, آپ ہمارے رائٹس ہمیں انشور کریں. جین زی یہ مانگتا ہے, جین زی چاہتا ہے آپ اس کو, جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا, جو آپ کی سپریم لا آف دا لینڈ ہے, اس کے مطابق آپ اس کے لیے اس کے رائٹس انشور کریں, اس کو ایونیوز دیں. آپ اس کو ایونیوز اس کے لیے چوک کر رہے ہیں. آپ اس کو انٹرنیٹ کے جو دور میں پیدا ہوا ہے, اس ڈیجیٹل دور میں, آپ اس کے لیے ایک صرف اپنے مخالف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اس کے لیے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سانس رک جاتا ہے جب آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاک انڈیا کانفلکٹ میں لاسٹ ایئر آپ کہہ رہے تھے جی 5th جنریشن واریئرس, اس سے آپ ڈیجیٹل دہشت گرد پہ اگر آ گئے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, آپ ان کو متنفر کر رہے ہیں, اینڈ آپ مسلسل ڈس انگیج کر رہے ہیں. ان کے ساتھ انگیج کرنے کے بجائے ان کو ڈس انفرینچائز کریں گے, یہ ریوولٹ کی طرف آئے گا. دنیا بھر میں ہم 2024 کے الیکشنز میں بھی دیکھ رہے تھے, دنیا بھر کی جو ٹرینڈز ہے, یہ موروثیت وغیرہ سب چیز ریجیکٹ کر دی ہے. آپ یہاں پہ جین زی کو اس حد تک آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, جو کہ دنیا بھر کے کلچرس اس کو پتہ ہے, دنیا بھر کا نظام اس کو 3D, وہ نیو یارک کا جو ہے وہ ویو کر چکا ہے, وہ اتنا آگے, ہی از ویل اہیڈ آف ٹائم. اور آپ اس جین زی کو آپ نے جو سوال کرتے, ہاں آپ نے نیپال اور ان سب جگہوں کا ذکر کیا, آپ کے خیال میں کہ وہ ایگزامپل یہاں بھی فٹ جو ہے وہ بیٹھے گی, یا ہماری جو جنریشن ہے وہ جس طرح کی ریسٹرکشنز یا جس طرح کی رکاوٹیں یا جو بھی آپ نے ابھی ذکر کیا وہ لائی جا رہی ہیں, اس میں وہ ڈھل جائیں گے آپ کے خیال میں, اور پھر ایک اسٹیٹس کو میں ہی جو ہے وہ ہم چلتے چلے جائیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ناٹ ایٹ آل. ابھی تک آپ اس کو ایک ڈر خوف کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو جی گھروں میں محصور کرنے کے, باہر نکلیں گے اٹھا لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا, بلکہ اس کی ایسی بھی مثال ہے کہ وہ جو CCD کے جو سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, آپ کیا ہے یہ ڈر خوف ہے. میں مطلب پڑھ رہی تھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے جس طرح سے یہ نظام چلایا جا رہا ہے. ایک بھاولپور کی وہ زبیدہ بی بی کا رپورٹ کیا ہے کہ اس کے گھر سے آپ نے اس کا 18 سال کا جوان بیٹا, 23 سال کا جوان بیٹا, 25 سال کا جوان بیٹا, 2 اس کے داماد جو ہے, 5 گھر کے مرد آپ نے, جوان مرد آپ نے اٹھا لیے. وہ پلیڈ کرتے رہے, وہ پوچھتے رہے ان سے, وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے کہ جی معاف کر دیں, مطلب کوئی بھی نہیں ہے ان کے اوپر, کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ہے, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. آپ نے ان کو انکاؤنٹرز پہ مار دیا.
उन 5 के 5 924 डेथ्स जो सस्पेक्टेड एनकाउंटर्स, ये डेथ्स जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। ये आपका HRCP ने अभी 17 फरवरी को रिपोर्ट जो है वो जो उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें जिक्र आता है ये 900 से ज़ायद आप ये एनकाउंटर्स में लोग, ये एक्स्ट्रा जुडिशल आपने किलिंग्स की हैं, इसका कौन जवाब दे होगा? और ये जवान लड़के थे जिसकी माँ कह रही है, वो जुबैदा बीबी कह रही है, इनका बाप कह रहा है आपने जवान एक ही घर के 5 मर्दों को आपने मार दिया। आप समझते हैं कि लोग जो है वो बैठे रहेंगे अपने घरों में? आप जिस किस्म के हालात, जिस तरह से आप एक फियर फैक्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकले, तो एक आर्टिकल आता है वही नहीं आने देते। आपने देखा कि क्या अगर तो आप हटाते ना तो वो शायद 5 लोग पढ़ते, लेकिन आपने हटा दिया तो करोड़ों लोगों को आपने पढ़वा दिया। मुझे इंटेलिजेंस जो है ना समझ नहीं आती है कि ये मशवरे कहाँ से आते हैं। वो हीरो बन गया है लड़का, वो हर जगह नजर आ रहा है। उसने अपने यूट्यूब पे जो है उसके व्यूज आना शुरू हो गए हैं भाई, मतलब वो तो छा गया है वो। एब्सोल्युटली जेन ज़ी, जेन अल्फा। आप उसको नहीं समझ पा रहे हो जो सवाल करता है। मसला ये है रबिया के सवाल करने वालों से ये घबरा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारी वो एक स्टेज्ड ऑडियंस होगी, हम करोड़ों रुपए लगा के वो हम इनॉग्रेशंस करेंगे इन सेरेमनीज वगैरह के, और यही कुछ नौजवान जो है। अब आप देखें ना, इसका ये रिफ्लेक्ट क्या करता है हमारी पॉलिसीज में, हमारी प्रायोरिटीज है क्या? हमारी प्रायोरिटीज में हमारा हेल्थ और हमारा एजुकेशन जो है वो हमेशा से एक सबसे नीचे जो है वो नजर आया है। 11 बिलियन का जहाज है ना हमारी प्रायोरिटी। हाँ, मतलब हमारे तो एलीट, हमारे जो शाना अखराजात है हमारे लिए वही है। लेकिन ये भी देखें कितनी टोन डेफ अप्रोच है हमारे जो हुक्मरान है उनकी, कि जहाँ पर आपका मुल्क, और अभी हम जब रमज़ान में बात कर रहे हैं, सो आपको पता है कि कितने चैनल्स में अभी तक तो तनख्वाहें भी नहीं जो है वो रिलीज़ की गई हैं। लोगों के घरों में जो है वो किस तरह का हाल है, लोग अपने घरों के बर्तन बेच के गुजारा कर रहे हैं, कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, लोन्स पर लोग गुजारा कर रहे हैं। लोगों को आगे नहीं, खुदकुशियों पे आ गए हैं, भाई को एक दूसरे बिल्स के लिए, बिजली के बिल्स पे के लिए मार रहा है। सो ऐसे इन हालात में आप एक 19 सीटर ये एग्जीक्यूटिव जहाज आप लेकर आते हैं, आप जो है वो इतने शाना अखराजात, उस पे आप फिर कोई जवाब भी नहीं देना चाहते, तो आप ये भी दिखाते हैं दैट वी आर नॉट आंसरेबल। टू इंसिडेंट्स जिसमें आपको पता है मैन होल में खातून के गिरने वाला, और उसके बाद आपको पता है जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी, और फिर एक जो डिनाइल थी हुकूमत ने कहा था ये फेक न्यूज़ है। 3 इंसिडेंट्स, बल्कि उसके बाद आपको पता है कि मरियम साहिबा की क्लिप चलाने पर हमारे सहाफ़ी जो है उसको उठा लिया जाता है, उसका ये कहा जाता है इसने एक फेक क्लिप चला दी थी। उसके बाद अभी हमें इस जहाज के मामले पे जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो कि माजरत के साथ पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आ रही है, मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझ पे और आप पे फिर पीका होगा। सो we'll leave it at that। मुझे ना नोटिस दिलवाके जाइएगा। We'll leave it at that। हाँ, तो ये तो है। तो आप कह रही हैं कि एक डिस्कनेक्ट जो नजर आता है, बट आई ऑल्सो सी अ पर्सपेक्टिव वेयर पीपल से कि एटलीस्ट अगर आप बात करें कि किस सूबे में काम हो रहा है, तो लोग जो हैं कहेंगे हाँ पंजाब में मरियम नवाज़ जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो काम कर रही हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रही हैं। यू थिंक कि है ओवरऑल वाकई प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, या ये भी सिर्फ एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ? नहीं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कर रही हैं वो, और मेरे ख्याल से हम कैन वी डिबेट दिस प्रोजेक्ट्स ऑन टीवी? वो क्या कर रही हैं? उन्होंने कुछ इंक्रोचमेंट वगैरह के हवाले से काम किया है, तजावुज़ात जो खत्म कराए पंजाब, और जो कि लाहौर के कुछ लोग जो है, हार्ट हॉस्पिटल जो है वो आई थिंक उन्होंने बनवाया मियां वाली में, और कैंसर हॉस्पिटल जो है वो एब्सोल्युटली प्रोजेक्ट्स कर भी रही हैं। कुछ काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बुज़दार साहब इनॉग्रेट कर चुके थे, जिसकी सिर्फ तख्तियाँ चेंज की गई हैं और उसको दोबारा से री इनॉग्रेट किया गया है, ये भी हकीकत है। और मेरे ख्याल से काम कर रही हैं। लेकिन रबिया, उनको याद किस चीज़ पर रखा जाएगा? जो अभी हम और आप बात कर रहे थे, CCD जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या लोग जो है उनको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि उनके अंडर पंजाब की जो पुलिस है वो एक पैरेलल, आपने उसको पुलिस फोर्स एक खड़ी कर दी है CCD के फॉर्म में, आपने पंजाब को एक पुलिस स्टेट बना दिया है, लोग जो है इम्प्यूनिटी के साथ आपको नजर आ रहे हैं, वर्चुअल इम्प्यूनिटी के साथ जो है किसी के भी घर में घुस के, किसी के भी घर के मेंबर्स को उठा के आप जी निफे में पिस्तौल चल गई, इस किस्म की आप जवाब देकर आप किसी को भी मार देंगे? क्या ये चीज़ भुलाई जा सकती है? आपको पता है TLP के बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, आपने जिस किस्म का क्रैकडाउन किया, क्या ये मरियम साहिबा के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं है? सो ये चीज़ें क्या भूली जा सकती हैं? आप प्रोजेक्ट्स और ये तमाम चीज़ें और बसंत और ये सारे फेस्टिवल्स और ये सब कुछ आप कर रही होंगी, लेकिन ये जो कुछ आपकी नाक के नीचे या आपकी ऑर्डर्स पर, आपके अहकामात पे ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से हर दौर में ना रबिया
گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ اس کے خلاف جو ایک چیز ضرور تیار ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی بھی ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے, وہ ماڈل ٹاؤن. سو ون کین ناٹ فورگیٹ دیٹ. سو لہٰذا میرے خیال سے لیکن مریم جو ایک نئی انرجی لے کر آئی ہیں پنجاب میں, لاہور میں, آپ کے خیال میں اٹ ہیز افیکٹڈ دا سپورٹ بیس اور ناٹ؟ نہیں, پبلک اوپینین میرے خیال سے اپنی جگہ موجود ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ ہے جو آپ کو الیکشن سے پہلے کبھی نظر آ رہا تھا, اس میں بتدریج ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے. اچھا, کیونکہ جس کے ساتھ آپ ربیہ ہسٹوریکلی جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ پبلک ہوتی ہے, اور جو ایک مزاحمتی پوزیشن لیا ہوا, ایک جو مزاحمتی پوزیشن لیا ہوا ہوتا ہے. عمران خان the longer his incarceration and میرے خیال سے deeper and stronger his support base will be, جو کہ عمران خان صاحب کے کیس میں نظر آ رہا ہے. اگرچہ سولوشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ, اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہسٹوریکلی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بینیفیشریز آج کے بینیفیشریز, وہ جو ایک تھریش ہولڈ بھی جو ہوتا ہے جو لے کر آتے ہیں, ان کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ہر رجیم کا, 2.5 to 3 years تک کا ہوتا ہے. سو دوز دے برنگ ان آر آلسو, and those they bring in are also the ones they bring down actually. So 2.5 4 سال تو اس موجودہ حکومت کو ہو گئے. سو اگر تو پیشنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئے کہ جی ختم ہونا شروع ہو رہا ہے, جو کہ ابھی جب ہم بات کریں میرے خیال سے فوراً ایز آف ناؤ جو ہے یا آنے والے فوری کوئی عرصے میں جو ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے. لیکن دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے انٹرنیشنل پریشر. سو اگر عمران خان صاحب کی ہی حد تک اگر چیزیں بہتری کی طرف, یا ان کی جیل کی مدت کب ختم ہوگی, کیونکہ ابھی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں لاسٹ میرے خیال سے 2.5 ڈیکیڈز میں تو سب سے جو لمبی جیل کاٹی ہے وہ عمران خان صاحب نے کاٹ کے, اور جتنی کوئی ایسا بار سیٹ کر دیا وہ اگلوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. So you see him coming out anytime soon? International, like I said, کہ وہ جو ایک کسی فرینڈ کی کال کی جو مشاہد صاحب نے بات کی تھی, that actually could be true to some extent, but as of now تو نظر. But رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 2 مواقع تھے, 2 ڈیلز جو ہیں وہ ان کو آفر کی گئی تھی, انہوں نے جو ہے وہ نہیں لی. علی امین نے بھی بلکہ یہی کہا کہ وہ نہیں جو ہے وہ ہو سکا. آپ کی کیا خبر ہے اس پہ, کیونکہ اتنے اب ڈفرینٹ اوپینینز, ڈفرینٹ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور حکومتی کے ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس میں فیصل واڈا کچھ اور کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ جو ہے وہ آ کے کچھ اور کہتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے خود ہی جو ہے وہ ڈیل نہیں لی. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اچھا, بہت ساری کنفیوژن ہے حکومتی رینکس میں, تو بہت کنفیوژن ہے. طارق صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں, پھر رانا صاحب آلسو ہیڈ ٹو ریٹریکٹ فرام ہز ارلیئر اسٹیٹڈ پوزیشن. واوڈا صاحب آ کے ڈرا رہے ہیں کہ جی اگر ڈیل تو ہو گئی, ان کی باتوں میں یہ وہ ہے, تو آپ کا کیا ہوگا, اس میں تو باہر نکلنا, تو آپ لوگ کو ایک ایک بندے کو پکڑ کے اس سے بدلا لینا ہے. میرے خیال سے حکومت کو خوف ہے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی نہ کوئی اگر معاملات چلے, جو کہ محمود اچکزئی صاحب دونوں جو ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈرز ہیں, دے آر آبویسلی ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو میک سم اسپیس تھرو پولیٹیکل نیگوسیشن. وہ چاہتے ہیں ڈائلاگ کے ذریعے, بیک چینل آپ کو ہر دور میں بیک چینل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. آپ کو محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کے تھرو بھی آپ کو پتہ چلا تھا, انہوں نے گنڈاپور صاحب کی بات آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کی تھی کہ اگر وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب کی ریلیز کی اگر انہوں نے بات رکھی, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی اگلے نے کیا کہا, لیکن محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کا حامی رہا ہوں. سو ایک رابطہ کار والا ایک رول جو ہے محسن نقوی صاحب کا, ایک ٹربل شوٹر والا رول جو ہے وہ ان کا موجود ہے, وہ کنفرم بھی ہو رہا تھا اس دن کی پریس کانفرنس سے بھی. سو کہیں نہ کہیں رابطے ہو رہے ہیں, اس کے انڈیکیٹرز ہے ربیہ, مطلب ایز جرنلسٹ, ایز رپورٹرز, we also see کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. مطلب آن دا فیس آف اٹ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ اے آئی ویڈیوز اور جس قسم کی ایک انوموسٹی نظر آ رہی تھی پی ٹی آئی کے اینڈ سے, جو کچھ وہ ٹرولز اور وہ جو انانیمس اکاؤنٹس اور وہ سب, اس میں ایک ذرا سلو ڈاؤن کمی آئی ہے, اس میں کمی آئی ہے. سلمان صفدر صاحب ایز امائکس کیورے وہ اچانک سے نہیں جا سکتے, آلدو سپریم کورٹ آئی فیل ٹرائی ٹو جسٹ بیلنس اٹ آؤٹ, کہ جو کچھ سپریم کورٹ کے حوالے سے اتنا ایک لوگوں کا غم و غصہ تھا, اینڈ آفٹر 26 and 27 امینڈمنٹس جس قسم کا ایک سیناریو بنا ہے, اسالٹ ہے, مطلب جس قسم کے عمران خان کے لیے آپ نے لیگل ریمیڈی کے لیے کوئی آپشن ہی اس طرح نہیں چھوڑا کورٹس وغیرہ کا کہ جہاں سے اس کو کوئی ریلیف مل سکے. اتنا اس کا ایک کیس ہے جو کہ 1 سال سے ابھی تک اپیل اس کی فکس نہیں ہو رہی ہے. مطلب کیوں نہیں ہو رہی ہے, ہم اس پہ بھی سوال نہیں اٹھاتے. ہم ایز جرنلسٹ بھی کوئی اس پہ پریشانی یا کوئی سوال نہیں کرے کہ کیوں نہیں لگ رہی ہے, صرف ایک کیس ہے بیکاز یو نو اٹ, باقی سارے کیسز بھی دے ڈنٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن. تو یہ بھی کیس فارغ ہو جانا ہے, عمران خان نے وہ شاید باہر جانا ہے. سو
सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, सलमान सफदर को भेजती है, ये मुमकिन नहीं था. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनयूजुअल जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी. एंड प्रिटी मच लगता है कि कहीं ना कहीं वो राब्ते, कहीं ना कहीं वो बातचीत हो रही है कि जिसकी वजह से अब आप देखिए ना रबिया, कितना अरसे तक आप मुल्क को ऐसे चला लेंगे. आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी थी, इन्वेस्टमेंट्स का हाल आपको पता है. बिल्कुल हमने एक स्टीप डिक्लाइन हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में. आपको मजीद $600 मिलियन तक का आपको वो SCB लंदन से लोन की तरफ मजीद जाना पड़ रहा है. 45% ऑफ योर पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही क्योंकि क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी का एक क्राइसिस है. जो मौजूदा इनकम्बेंट्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बाहर, मतलब बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर भी आपके मुल्क में अगर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, मुल्क से आपके लाखों की तादाद में 15 लाख हमें बताया जाता है लास्ट 2 years में लोग मुल्क छोड़ के चले गए. हुकूमत इसको स्पिन देती है कि ओ जी बाहर जाके वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं. जबरदस्त एक्सपोर्ट है हमारा ब्रेन एक्सपोर्ट है. एग्जैक्टली. सो ब्रेन गेन से ब्रेन एक्सपोर्ट और ये तमाम चीजें, हकीकत ये दिस इज अ नेशनल लॉस. नोबडी इज विलिंग टू स्टिक अराउंड इन पाकिस्तान. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो मुझे ये बताएं, आप ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत या कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. इमरान खान इस कहीं ना कहीं में फिर स्पॉइलर कौन होता है? क्या कौन इस वक्त हु इज़ द स्पॉइलर? क्योंकि एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है अलीमा खान का. आई वॉन्ट योर व्यू ऑन इट. क्या अलीमा खान का एक परसेप्शन ये है कि एक बड़ी फाइटर बहन है जो अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं, हर तरह से जो है वो कोशिश कर रही हैं, और अपने भाई का जो भी बयानिया है उसका बोझ भी वो एक अकेली ही उठा रही हैं. एक पार्टी जो कि ज़ाहिर मेल डोमिनेटिंग जो है वो होती है उसको संभाल रही हैं एक औरत के तौर पर, एक बहन के तौर पर. दूसरा एक परसेप्शन अलीमा खान का एक और है, वो ये कि वो चाहती हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, वो पार्टी को सैबोटाज करना चाहती हैं, टेक ओवर करना चाहती हैं, और इसीलिए वो अपनी मर्ज़ी के लोग अपने साथ रखती हैं और बाकी लोगों की छुट्टी करा देती हैं. विच अलीमा खान डू यू agree with? Yeah, this is interesting because कल अलीमा खान साहिबा के का एक बयान और वो जो उनसे मंसूब एक न्यूज़ स्टोरी भी आई थी कि उन्होंने अब रिक्वेस्ट आर्मी चीफ से की है कि दे आर विलिंग टू गिव गारंटीज एज वेल, एंड कोई भी बाहर मुलाकात के बाद कोई एक्सेस अगर उनका बहाल होता है तो कोई मुलाकात के बाद ऐसी कोई बात भी सामने बाहर नहीं आएगी. वो तो उन्होंने बस ये कहा ना कि हम नाम नहीं लेंगे फील्ड मार्शल का, और जो है वो आप अस्पताल कोई गुफ्तगू नहीं होगी. एंड दिस इज द काइंड ऑफ गारंटी दैट दे the other end also wants. अलीमा खान साहिबा, I mean रबिया, मतलब इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर हमारा मेंबर अगर कोई हो तो और हम देख रहे हो कि यार अगर उसकी एक पॉलिटिकल एक स्ट्रगल है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप पे, वो खुद जेल से बैठ के ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसी के लिए वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सामने लेकर आता है. एंड they are not making the kind of effort that they should. 8 फरवरी से पहले भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अंडर प्रेशर नजर आ रही थी कि 8 फरवरी को क्या कर लेंगे. 26 नवंबर से पहले तक का सिनारियो भी यही था. तभी ये सारी मुलाकातें भी चोक की गई थी. अलीमा खान एंड अदर सिस्टर्स बीइंग फैमिली, दे एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट लीडरशिप वो एक रोल में नजर आएगी. सोहेल आफरीदी साहब अगर उनके हैंड पिक्ड CM हैं इमरान खान साहब के, सो जिन्होंने हमें बताया था इंटरेक्शन में कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा. सो वो बहुत कुछ के हवाले से फैमिली कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि ये लोग कुछ करेंगे और वो एक अथॉरिटीज को अंडर प्रेशर लेकर आने में कामयाब होंगे, क्योंकि इमरान खान ऑलवेज वांट्स कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो अपने मुतालबात मनवाएं. इमरान खान जेल के अंदर बैठे, ही हैज नथिंग टू लूज, ही विल नेवर बज. एवरीबडी इज ऑफ द ओपिनियन कि जी वो कभी वो डील स्ट्राइक उसने करनी होती है वो पहले कर लेता, वो कभी उसके अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं है, वो इस किस्म का DNA ही नहीं रखता कि वो डील करके वो बाहर आएगा. और उसने स्ट्रगल करनी है, उसको वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है. अलीमा खान तमाम लोग जानते हैं, लेकिन दे वांट कि जी बाहर एक ऐसा सिनेरियो ज़रूर हो कि जहाँ पर इमरान खान के लिए एक रूट थ्रू लीगल प्रोसेस, थ्रू लीगल ये कोर्ट सी एक रूट एक निकले, एक स्पेस निकले. और एज अ फैमिली मेरे ख्याल से अगर वो जिद्दोजहद करें तो वाई नॉट. मतलब इसमें ये सोचना कि जी पॉलिटिकली एम्बिशियस खबरें ज़रूर आती हैं कि सोशल मीडिया से लेके पार्टी की लीडरशिप वगैरह को अलीमा खान साहिबा ज़रूर गाइड कर रही हैं, क्योंकि लोगों की रिलायंस भी नहीं है. लोग ऑथेंटिक कोई भी मैसेज आता है रबिया, जेल के अंदर जब तक इनकी मुलाकातें हो रही थी, पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय एनीथिंग द लीडरशिप सेज, क्योंकि वो लीडरशिप का रोल देख रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को अगर वोट दिया, लोगों ने जो सपोर्टर्स हैं, इनके वोटर्स ने इमरान खान के नाम पे इनको वोट दिए हैं, तो हमें तो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बताते थे कि हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप AC वाली गाड़ियों में घूमते हैं, आप ये ऐवानों में पहुँच गए, आप इमरान खान को निकालने के लिए क्या करें. सो प्रिटी मच आप सब ने ये अंडरस्टैंड और आप कंफर्टेबली एक जोन में चले गए कि जी इमरान खान ने अंदर रहना है 2.5 साल तक, क्योंकि बाहर आना है तो बहुत सारे लोग जो है वो शायद
شاید پارٹی میں اس طرح سے نظر بھی نہ آئے, وہ اتنا ایکٹیو جتنا متحرک ابھی اپنے طور پہ نظر آ رہے ہیں. باؤٹا صاحب اور دیگر جو ہے وہ میرے خیال سے وہ صرف ایک وہ ڈر خوف کے حوالے سے وہ آ کے صرف ہانٹ کرتے ہیں ہر ٹائم اینڈ اگین. آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار باؤٹا صاحب, بٹ باؤٹا صاحب جو ہے وہ آ کے صرف وہ ڈر خوف کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن عمران خان آئے گا کوئی بھی ایسی سیناریو بنتا بنا دکھائے دے, اس نے مانسٹر کی طرح, فرینکنسٹائن مانسٹر تو کہتے تھے نا یہ لوگ, ایگزیکٹلی. سو آ کے صرف ان کو ڈراتے ہیں. ہاں, اینڈ ہی سیز کہ جی باؤٹا صاحب تو خیر بہت آؤٹ رائٹلی بولتے ہیں کہ یہ جی یہ ڈیموکریٹس ہیں, یہ ڈیموکریسی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا چار ڈالنا ہے اس ڈیموکریسی. اچھا یہ بتائیں, ابھی تو لگ رہا تھا جب الیکشن ہوئے کہ صحیح ہے شاید عمران خان کے لیے کوئی راستہ کھل جائے, باہر آ جائیں, بیکاز یو نو اتنی عوام کی سپورٹ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن وہ تو ہوا نہیں. باہر آنا تو دور کی بات ہے, اب تو ملاقاتوں پہ جو ہے وہی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز کی ملاقات جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. تو ریاست جو کر رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں, جو بھی ریاست کا جبر ہے, کنٹرول ہے, جو بھی ہے. اس میں پی ٹی آئی آپ کے خیال میں کتنی ذمہ دار ہے اس پوری سچویشن میں, باہر آنے سے لے کر اب تو جو ہے وہ ملاقات کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے ہیں؟ ربیہ میرے خیال سے میں پی ٹی آئی کے اندر بہت انٹرنلی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایون ہماری فریٹرنیٹی میں بھی اگر ڈیلیبریٹلی کوئی وہ ڈفرینسز کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, پولرائزیشن کو طول دینا چاہ رہا ہے, سو پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آئی مین دوز ہو آر رننگ اینڈ کالنگ دا شارٹس آبویسلی ایک اسٹریٹجی کے تھے, مطلب عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سسٹم بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتا تھا کہ اپ گریڈ کر رہا ہے. سو اسی میں وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا سلسلہ, پی ٹی آئی سر دوبارہ سے نہ اٹھا سکے, پی ٹی آئی میں وہ ڈیوائڈ جو ہے وہ کتنا ڈیپن کرنا ہے, اس حوالے سے تو بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ ایٹ پلے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن آئی ووڈ ناٹ انٹائرلی بلیم پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈر. وہ لوگ کیا کر لیں گے, مطلب عمران خان کو جو ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتار اس کی پارٹی نے تو نہیں کیا تھا, عمران خان کے خلاف جو مسلسل کیسز بنائے جا رہے ہیں اس کی پارٹی تو نہیں کر رہی ہے. عمران خان کی پارٹی اور اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کے لیے, مطلب دس از اے کلاسک کیس. عمران خان کا تو از اے کلاسک کیس آف وکٹم بلیمنگ نا, کہ جو جیل کے اندر ہے آلموسٹ لائک 2.75 ایئرز, آلموسٹ 3 ایئرز, اسی کے اوپر آپ نے سارا الزام آپ ڈال رہے ہیں, اسی کی پارٹی کو آپ پورا مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں. اس کی پارٹی نے مطلب اور باہر رہ کے وہ اور مزید کیا کر لیں گے. آپ نے اس کو باہر وہ سڑکوں پہ آنے چاہتے ہیں, آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بندوں کو اٹھا کے آپ نے سارا اس کے پروٹیسٹرز اور اس کے ورکرز میں اتنا فیئر آپ نے انسٹل کر دیا کہ وہ تو بیچاروں کو آپ نے کسی قابل نہیں چھوڑا. اب وہ بہنیں ہیں جو کہ ایک فور فرنٹ پہ آ کے وہ اس کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں, بٹ آئی ول آلسو شیئر دس کہ جو دونوں اپوزیشن لیڈرز ہیں ان میں بھی ایک میرے خیال سے وہ بڑا گلے شکوے جو ہے وہ ابھی موجود ہیں, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے چیزیں بہت لوگ جو ہے وہ تنگ بھی آ گئے کہ کب تک یہ معاملات اسی طرح سے چلائے جائیں گے. وہ دو فریق کی اگر لڑائی ہے جس سے پورا ملک نقصان اٹھا رہا ہے, سو یہ معاملہ کتنے عرصے تک, اور جو کہ بڑا اوور اسٹریچڈ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, مطلب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی اب اٹس اوور اسٹریچڈ, اور میرے خیال سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شٹر ڈاؤن ہو چکے ہیں, تھک چکے ہیں سب. تو یہ کب تک آپ نے اور چلانا ہے. تو دونوں اپوزیشن لیڈرز کی اپروچ یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے کہیں نہ کہیں اب ان پاور کوریڈورز سے ہم کوئی نہ کوئی ایک وے آؤٹ نکالیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ, کیونکہ سیاسی اس کا حل ہے, اس کا حل جو ہے وہ اور کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. عمران خان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پلان ہے مسلسل رکھنے کا جیل کے اندر, وہ اور جتنا کو 2-3 سال میں ہوا ہے وہ نکالنے کے لیے تو نہیں ہوا ہے کہ اگر ان کو ہلکی سی بھی جھلک ان کی اگر پمس میں کوئی دیکھ لیتا تو ایک جی تاتا بن جاتا, عوام کا ایک سمندر اکٹھے ہو جاتا. تو آپ نے بالکل ڈسکریٹ رکھ کے, so they can not afford that, they can not afford to have people out of the roads in hopes of seeing this one glimpse of عمران خان. وہ لوگوں کے حوالے سے وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. اور مسئلہ جو ہے نا میرے خیال سے ربیہ پھر بھی یہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ملک کے ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے مسائل ہیں, میرے خیال سے ایک اگر ٹھیک ہو جائے نا ایک مسئلہ, اور وہ مسئلہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے, جس کا جو کام ہے وہ کام کرے, ایمانداری سے کرے. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا وہ جو ایک سیویئر کمپلیکس جو ہے, ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا. اپنا کام کریں اور گھر جائیں, 1 منٹ بھی اور نہ لگائے, 1 سیکنڈ بھی اور نہ لگائے, اپنا کام کریں, گھر جائیں, تو تمام چیزیں things will fall back into place. مجھے یہ بتائیں جاتے جاتے علینا, عمران خان کی یہ جو ساری جنگ ہے, اس پہ جو بھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ان کی جنگ جو ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے ہے یا پھر اقتدار کے لیے ہے؟ دیکھیے غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں. عمران خان کندھوں پہ ہی بیٹھ کے آئے تھے, وہ بھی 2018 میں. عمران خان کو لے کر آنے والے بھی سب کو پتہ ہے. آئی تھنک somebody has to say no.
ہمارے ملک میں, ورنہ اسی طرح سے ہم اگلے بھی 78 سال کا حال یہی کچھ دیکھیں گے کہ, اور اس کا انحصار میرے خیال سے صرف اور صرف ہمارے سیاستدانوں پہ ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی جو ہے وہ کب تک رہے گا اس ملک میں. عمران خان جو ہے وہ بالکل, عمران خان کی سیاسی اسٹرگل ایک طرف, لیکن عمران خان کو 2018 میں لے کر آنے کے لیے پورا جو ماحول بنایا گیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. اب جو ان کی اسٹرگل ہے وہ بتائیں نا. عمران دیکھیں اقتدار میں آ کے جو ہے ابھی جو عمران خان نے پوزیشن لے لی ہے, میرے خیال سے ان کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی دیر آف دا ویو کہ عمران خان نے باہر آنا ہے, تو عمران خان اس طرح سے تو بہرحال نظر نہیں آئے گا. جو ایک پوزیشن لے چکا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نظر آ گئی ہے اس کی پوزیشن, لیکن اقتدار کی جو یہ کرسی ہے یہ میرے خیال سے اتنی ایک لیوکریٹو, اتنی ایک ٹیمپٹنگ چیز ہوتی ہے. جو اب تک انہوں نے 2.5 سال میں 3 سال میں سٹانس لیا ہوا ہے, اس سے بظاہر تو لگتا نہیں ہے کہ somebody at least somebody we saw in this country, جو ہم بات کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے نہ کیا ہے. کیونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں ہی ہمارے سیاستدان جو کہ پرانے بڑے منجے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے, ہائیبرڈ سسٹم ہے, اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز, بٹ اگر 90s میں ہوتا تو یہ تو بہترین تھا, ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا. پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے اپنے پاورز ایبڈیکیٹ کر رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. آپ نے اپنے پاورز پوری اسپیس دے دی آپ نے. اور میرے خیال سے تو یہ جو عمران خان صاحب والی بات ہے, somebody should take a stand and somebody should have said no. It was about time. اب آپ نے کہا پوری اسپیس دے دی ہے, اور ظاہر ہے اب تو جو چلے وہ ہائیبرڈ تو ایک الگ چیز تھی, اب تو ہائیبرڈ پلس جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, ہائیبرڈ پرو میکس کہنا چاہیں, واٹ ایور نام جو ہے وہ ہم دینا چاہیں. آپ کو لگتا ہے یہاں سے اب بیک ٹریک نہیں ہو سکتا؟ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے, جو اسپیس دے دی جا چکی ہے, وہ اب واپس نہیں آ سکتی, ہم اسی طرح جو ہے وہ چلتے رہیں گے. جب ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہمیں کہتے ہوں کہ جی میں 30 سال سے آنکھ کا تارا ہوں, تو وہ جو تارا اور ستارہ کی جو آپسی لڑائی ہے نا, وہ جو ستارہ باہر بیٹھ کے, ان کے تو گھر میں تارا ستارہ والا سیناریو ہے. ستارہ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ تارا کہہ رہا ہے کہ جی میں 30 سال سے آنکھ کا تارا ہوں, اور وہ تو ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے, تو انہوں نے تو اسی طرح سے معاملات کو لے کے چلنے کے وہ خواہش مند ہے کہ اسی طرح سے ہم نے مل کے چلنا ہے. اس میں میں ایک ربیہ یہاں پہ ضرور عوام کے لیے بھی, which I don't really normally talk about. I lost my brother in 2022, my elder brother, to a brain virus. ان کو برین وائرس ہوا اور ود ان نو ٹائم ہی پاسڈ اوے ان آور ہینڈس. میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ لائف کتنی فریجائل ہے. آپ کتنا کچھ سوچتے ہیں, ہم کتنی لڑائیاں کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ حال دیکھیں نا, کتنی نفرتیں بن رہے ہیں, لمبی پلاننگ, کتنی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں, ہمیں کل کا نہیں پتا. I mean people and they still do, they praise my brother like anything کہ جی کیا دماغ تھا, کیا برین تھا, and he passed away with a brain virus. اینڈ میں صرف زندگی کا آپ کو بتا رہی ہوں کتنی فریجائل ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلا سیکنڈ ہم کدھر ہیں. آپ اتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, آپ اتنی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرتیں ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے سے آپ خار نکال رہے ہیں. آپ نے لڑنا ہے, آپ بالکل لڑیں, لیکن آپ لڑیں جمہوریت کے لیے لڑیں, آپ لڑیں ملک کے لیے لڑیں, آپ لڑیں کانسٹیٹیوشن کے لیے لڑیں, رول آف لا کے لیے لڑیں, آپ لڑیں لوگوں کے حقوق ان کو دلوانے کے لیے لڑیں, لیکن ایک دوسرے سے نہ لڑیں, کیونکہ نہیں پتا سب کچھ یہاں پر آپ نے چھوڑ جانا ہے اپنے ایک وقتی مفاد کے لیے. آپ یو پریفر یور اون انٹرسٹ اوور نیشنل انٹرسٹ, ڈونٹ ڈو دس. آپ نے ملک کا بہت نقصان, اور جس کی ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھ چکے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے اقتدار آتا ہے, چلا جاتا ہے, سب کچھ کیسے بدل جاتا ہے, اتنا فریجائل ہوتا ہے. وہی نا میں نے کہا کہ 2.5-3 سال کا آپ کو ایک پورا ایک ٹائم فریم ملتا ہے, ایک آپ کی ٹائم لائن ہوتی ہے. آپ اس میں اتنی ایک دوسرے کے ساتھ, میرے خیال سے پولیٹیشینس کو, سیاستدانوں کو سمجھنے کا ہے. ایک تو مسئلہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہے نا کہ ان کی فائلیں جو ہیں وہ اتنی تیار ہوتی ہیں, وہ جو پیسٹری چور اور بیکری چور والے جو انسیڈنٹس ہیں وہ اس قسم کی ان کی فائلیں ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ اسٹینڈ لیں گے. آپ بہتر ہے, ہم جو اپنی فریٹرنیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یونیفائڈ آواز کے ساتھ, سیاستدانوں کے, پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ بھی, ایون عمران خان صاحب کے لیے بھی, اسٹاپ لکنگ ایٹ دیم. آپ نے مذاکرات کرنے چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے, پوزیشن اسٹینڈ کے ساتھ کرنے, آپ نے مطالبات رکھنے. پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز, سب سے اہم اسٹیک ہولڈر عوام ہے جس کو اس ملک میں عزت ملنی چاہیے. ہمیں الیکشن سے پہلے بھی یہی بتایا گیا تھا, عوام کے ووٹس کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا الیکٹڈ کے 2024 میں آپ نے عوام کے دنیا بھر میں, مطلب آپ نے کبھی سوچا تھا
ममदानी के लिए ट्रम्प की भी इवन री इलेक्शन जो हुई है, पूरी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ, बावजूद उसके बहुत ग्रेसफुली आप पब्लिक मैंडेट का एहतराम करते हैं. आप कभी ऐसा नहीं करते कि आप मैंडेट को ऐसे रोन दें, आप लोगों के वोट्स के साथ जो है आप इस तरह की तौहीन करें सिर्फ अपने वक्ती मफाद के लिए, जो कि यहीं पर रह जाना है, सबके सामने होता है. 2.5 साल बल्कि आप 2 साल अभी सिस्टम आपके साथ है, आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतना टोन डेफ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए. सियासत पॉलिटिकल एंटिटीज नीड टू गेट टुगेदर एंड विद अ यूनिफाइड स्टांस, विद अ यूनिफाइड वॉइस. आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की जो चेहरा बिगाड़ रहे हैं ना, ये छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत मेरे ख्याल से इसके बहुत ही दूर रस वो कहते हैं ना असरात बहुत डैमेज कर दिया है पाकिस्तान का. तो वहाँ से समेटना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों में, और स्पेशली इस नई जनरेशन को कोई उम्मीद दिलाएं और उनके साथ एंगेज करें. मुझे पता है नई जनरेशन की आप बात करती हैं तो जाते जाते ये भी बताएगा कि इतना ये घुटन का माहौल जो सहाफ़त में नज़र आता है, नई जनरेशन क्या करे जो इतने मैथ्स कॉम पढ़ रही है और जो है बड़े जोश में जो है वो इस फील्ड में जो है वो एंटर होना चाहते हैं. Any message for them? What do they do? Rabia, I think they don't even rely on the message that we have to tell. वो बैठ के हमें सुन के ना उनको पता है, उनको मैं बल्कि मिसाल दूंगी. अमरीकी वो एक जज थे, जस्टिस ब्रेंडाइस. उनका एक वो कोट बड़ा एक मशहूर है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. धूप दिखा के चलेंगे तो माशरा तब्दील होगा. आप डार्क में रखेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ओपननेस नहीं होगी, आपका माशरे में बिगाड़ जो है वो मजीद तूल पकड़ता जाएगा. सो धूप दिखा कर चले, माशरा तब्दील होगा. और जो नौजवान है जो देख रहा होता है सब कुछ, उसके सामने तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, उसको आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. स्कोप है जर्नलिज्म में उनके लिए या नहीं है? उनको पता है उन्होंने किस तरह से जर्नलिज्म करनी है. दे विल ड्राइव इट. वो हमारे अब तो मैं आपको बता रही हूँ डिजिटल मीडिया है. दे डोंट इवन नीड अ प्लेटफॉर्म, दे हैव देयर ओन चैनल. वो बॉस हैं, सीईओ भी खुद है जी, एडिटर भी खुद है, उन पैसे भी खुद आ रहे हैं और बड़े तेज और होशियार हैं. Absolutely, very smart and they're doing some very good work. मतलब मेरे ख्याल से वो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही है. आप AI की एडवाइजर मरियम साहिबा लगा रही हैं अपने ही बहनोई को, अली डार साहब को. ये क्या मैसेज आप दे रही हैं? आपके पास आपकी टीम में वो यंग और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो आपकी टीम में शामिल नहीं है. आप वो बूमर्स, मुकाबला बड़ा सख्त है ना कि बूमर्स जो है वो अपनी उस प्ले बुक से नौजवानों को चलाना चाह रहे हैं. नौजवान रिजेक्ट कर चुका है वो चीज़, वो सवाल कर रहे हैं, उसके पास प्लेटफॉर्म्स हैं. इतना रिमार्केबल काम हो रहा है, मतलब इतने कोई आगे हमारी जनरेशन है, आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, आप इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि ये जो बूमर्स वाली सोच के साथ जो है ना वो उससे निकलना होगा. और मेरे ख्याल से इनके साथ एंगेज करें, इनको डिसइंफ्रेंचाइज नहीं करें. सियासतदानों में भी और सहाफियों में भी जो बूमर्स वाली सोच है वो मेरे ख्याल और लोगों ने मेरे ख्याल से रिजेक्ट कर दिया है. अब का नौजवान जो है वो बिल्कुल उस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते. टीवी को के लिहाज से भी, क्योंकि हम वी आर स्टिल पार्ट ऑफ इट. इफ़ यू रियली वांट टू सिक्योर इट, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर आनी चाहिए. इतनी डूज एंड डोंट्स के साथ भी जो है ना वो मजीद दम नहीं घुटना चाहिए. नौजवानों के साथ भी यही हुआ है. वो जो प्रेशर कुकर है वो सीटी बजा रही है, वो मुसलसल सीटी बजा रही है, अभी तक सीटी कोई सुन रहा नहीं है. फिर ये होता है एक्सप्लोजन. सो वो एक्सप्लोड करेगा. उससे पहले बेहतर है कि आप जो है वो कान धरे, उस सीटी को सुने और उसका प्रेशर जो है वो रिलीज करें, ईज ऑफ करें, हालात को थोड़ा बेहतर बनाएं, इंगेज करें, सबको साथ लेकर चलने की तरफ आए. तो मुल्क भी प्रोग्रेस करेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, रूल ऑफ लॉ भी जो है वो उसको इंश्योर करवाएं, लोगों के राइट्स दे. लोगों को राइट से रोकेंगे तो फिर इवेंचुअली आप अभी तो आँख बंद करके वो जो ऐसी अप्रोच के साथ ही ज़मीन में वो जो मिट्टी में आप सर घुसा के आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा. बांग्लादेश हमारा नेबर ही है. बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं. बहुत शुक्रिया अलीना, आप तशरीफ लाई एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर जर्नलिज्म. अल्लाह करे आप इसी तरह बोल्ड और ब्लंट जर्नलिज्म जो है वो करती है. थैंक यू रबिया, एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू.